آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ ایک بہت ہی مشہور اور پربھاوشالی کتاب ہے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، جی، سید ابو العلا مودودی کی. بالکل. اور ہمارا مقصد ہے کہ اس کتاب کے جو فاؤنڈیشنل کانسیپٹس ہیں نا ان کو تھوڑا کھنگالیں. یہ کتاب شروع ہی ایک ایسے نقطے سے ہوتی ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. جی تو آئیے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں. تو کتاب کا پہلا چیپٹر ہے دا میننگ آف اسلام، اور اس میں سب سے پہلی اور میرے خیال میں دلچسپ بات جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ مذاہب کے ناموں کے بارے میں ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر مذاہب کے نام یا تو ان کے بانی کے نام پر ہیں، جیسے کرسچینٹی کا نام جیزس کرائسٹ سے، جی، یا بدھزم کا گوتما بدھا سے، جی ہاں، یا پھر کسی قوم کے نام پر جیسے جوڈیزم کا قبیلہ جوڈا سے تعلق ہے. بالکل. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی دلچسپ آبزرویشن ہے. جی، اور یہ صرف ایک آبزرویشن نہیں، میرا خیال ہے یہ کتاب کی پوری دلیل کی بنیاد ہے. اچھا. مصنف کا مقصد شروع سے ہی یہ سٹیج سیٹ کرنا ہے کہ اسلام کسی خاص شخص، قوم یا ملک سے نہیں جڑا ہوا. یہ کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، نہ ہی کسی کمیونٹی تک محدود ہے. تو پھر یہ نام کیا ظاہر کرتا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ نام خود اس مذہب کی فطرت کو، اس کی کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے. یہ ایک ایٹریبیوٹیو ٹائٹل ہے، یعنی ایک صفت کو بیان کرتا ہے. اچھا، تو مصنف شروع سے ہی یہ فریم کر رہی ہیں کہ یہ کسی ایک گروہ کا مذہب نہیں بلکہ ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے. بالکل. تو پھر اس صفت، اس کوالٹی کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا لفظی مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام ایک عربی لفظ ہے جس کے 3 بنیادی معنی ہیں. پہلا سبمیشن یعنی سر تسلیم خم کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا سرنڈر یعنی خود کو سونپ دینا، اور تیسرا اوبیڈینس یعنی اطاعت کرنا. سبمیشن، سرنڈر، اوبیڈینس. جی، تو ایک مذہب کے طور پر اسلام کا مطلب اللہ کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے. اسی لیے اسے اسلام کہا جاتا ہے. کتاب میں امن کا بھی ذکر ہے نا؟ ہاں، کتاب میں ذکر ہے کہ اس کا ایک مطلب امن بھی ہے، لیکن مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ امن اطاعت کے نتیجے میں آتا ہے. یعنی حقیقی ذہنی اور جسمانی سکون ان کے مطابق صرف اللہ کی اطاعت سے ہی مل سکتا ہے. So it's not just peace, but a peace that comes from submission. یہ تو ایک کی ڈسٹنکشن ہے. اچھا، کتاب اس نظریے کو سمجھانے کے لیے ایک بہت وسیع مثال دیتی ہے، پوری کائنات کی. بالکل، اور یہ کتاب کا سب سے بڑا اور آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیکل آئیڈیا ہے. مصنف کا کہنا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ایٹم سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں تک ہر چیز اپنے مقرر کردہ قوانین کی پابندی کر رہی ہے. ہر چیز؟ جی، ہر چیز، مادہ، توانائی، زندگی، سب اپنے قوانین کے مطابق چلتے ہیں. سورج، چاند، ستارے سب ایک شاندار نظام میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک ناقابل تبدیلی قانون پر عمل کر رہے ہیں. اور یہ قانون کس کا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ جو طاقتور اور ہر جگہ موجود قانون ہے یہ خدا کا قانون ہے جو اس کائنات کا خالق اور حاکم ہے. ایک منٹ، ہولڈ آن. تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ پوری کائنات خدا کے قانون کی پابندی کر رہی ہے، اس لیے پوری کائنات لفظی معنوں میں اسلام کے دین پر عمل پیرا ہے. جی، یعنی ایک پتھر یا ایک دریا بھی مسلم ہے. یہ تو اس لفظ کی پوری ڈیفینیشن ہی بدل دیتا ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں. This is a huge claim. جی، یہی کتاب کا استدلال ہے، اور یہ بات صرف بے جان چیزوں تک محدود نہیں. درخت، جانور، ہوا، پانی سب فطرتاً مسلم ہیں. اور انسان؟ اور یہی بات انسان پر بھی لاگو ہوتی ہے. کتاب کہتی ہے کہ وہ شخص بھی جو خدا پر یقین نہیں رکھتا یا کسی اور کی عبادت کرتا ہے اپنی جسمانی وجود کی حد تک مسلم ہونے پر مجبور ہے. اچھا، کیسے؟ اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کے جسم کا ہر حصہ، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا خون، سب خدا کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کر رہے ہیں. وہ چاہے یا نہ چاہے اس کا جسم مسلم ہی رہے گا. اوکے، لیٹس انپیک دس. یہ تو کچھ ایسا ہی ہے جیسے ایک کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم ایک خاص قانون کے تحت کام کر رہا ہے، لیکن صارف کو یہ آزادی ہے کہ وہ اس پر کون سا سافٹ ویئر چلاتا ہے. بہت اچھی مثال ہے. تو کتاب کہہ رہی ہے کہ انسان کا جسم وہ ہارڈ ویئر ہے جو پہلے سے ہی مسلم ہے، لیکن اس کا شعور وہ صارف ہے جسے انتخاب کرنا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر انسان کے اپنے انتخاب یا فری ول کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کتاب انسان کی زندگی کے 2 مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتی ہے. 2 پہلو؟
جی، ایک پہلو وہ ہے جس میں انسان مکمل طور پر خدائی قانون کے تابع ہے، وہ اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، جیسے سونا، جاگنا، سانس لینا، ہاضمہ۔ صحیح، یہ سب انوالنٹری ایکشنز ہیں۔ بالکل، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جہاں اسے عقل، سوچنے سمجھنے کی طاقت اور انتخاب کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ وہ کوئی بھی عقیدہ اپنا سکتا ہے، کوئی بھی طرز زندگی چن سکتا ہے۔ اسی دوسرے دائرے میں انسانوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی ایک وہ جو اس آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور دوسرا وہ جو غلط استعمال کرتا ہے۔ جو صحیح استعمال کرتا ہے کتاب اسے کامل مسلم کہتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کتاب کہتی ہے کہ جو شخص اس آزادی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اسے اپنا حقیقی مالک مانتا ہے اور ایمانداری سے اس کے بھیجے ہوئے قوانین پر عمل کرتا ہے، وہ ایک کامل مسلم بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اس نے شعوری طور پر اس خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس کی وہ اپنے جسم کی حد تک لاشعوری طور پر پہلے ہی اطاعت کر رہا تھا۔ اب اس کی پوری زندگی، اس کا شعور اور لاشعور دونوں خدا کی اطاعت میں ہیں اور اس کی شخصیت میں کوئی تضاد یا کانفلکٹ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی ایک سائیڈ۔ اب اگر پوری کائنات بشمول ہمارے اپنے جسم اسلام کی حالت میں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جب ایک انسان شعوری طور پر اس کے خلاف جانے کا فیصلہ کرتا ہے؟ کتاب اس بغاوت کو کیا کہتی ہے؟ کتاب اس کے لیے کفر کی اصطلاح استعمال کرتی ہے۔ اگلا چیپٹر اسی پر ہے، The Nature of Kufr۔ The nature of kufr۔ جی، کفر کا لفظی مطلب ہے ڈھانپنا یا چھپانا۔ جو شخص خدا کا انکار کرتا ہے اسے کافر یعنی چھپانے والا کہا جاتا ہے۔ So it's not about outright rejection, but about hiding a truth that's already there۔ یہ تو ایک سٹل لیکن بہت امپورٹنٹ ڈفرنس ہے۔ وہ کیا چھپا رہا ہے؟ کتاب کے مطابق وہ اپنی ہی فطرت میں موجود اسلام یعنی اطاعت کے جذبے کو اپنے کفر، اپنی ضد اور جہالت سے چھپا دیتا ہے۔ اس کا پورا جسم اسی فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے، لیکن اس کی اپنی بصیرت پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ اس حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہے جسے کائنات کی ہر چیز دیکھ اور مان رہی ہے۔ کتاب کفر کو صرف انکار نہیں بلکہ 3 اور چیزیں بھی قرار دیتی ہے: جہالت، ظلم اور بغاوت۔ یہ بہت سٹرونگ ورڈز ہیں۔ جہالت کیسے؟ تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ سب سے بڑی نادانی تو یہی ہے نا کہ ایک انسان پوری کائنات کا نظام تو دیکھے، اس میں ایک شاندار منصوبہ بندی دیکھے، لیکن اسے بنانے والے کو ہی نظر انداز کر دے۔ صحیح۔ وہ اپنے جسم کے حیرت انگیز نظام کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس انجینئر کو نہیں پہچانتا جس نے اسے بنایا۔ کتاب کہتی ہے کہ جو شخص اس بنیادی حقیقت سے اندھا ہو جائے، اس کے لیے علم کے دوسرے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس سے ظلم کیوں کہا گیا ہے؟ عام طور پر تو ظلم کا مطلب کسی دوسرے پر زیادتی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں کتاب کی منطق بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ظلم کسی چیز کو اس کی فطرت اور مرضی کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ اچھا، چونکہ کائنات کی ہر چیز بشمول انسان کے اعضاء و صلاحیتیں فطرتاً خدا کی فرما بردار ہیں، لہٰذا انہیں خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ان پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی ظلم کا مطلب یہاں کسی دوسرے انسان پر زیادتی کرنا نہیں، بلکہ اپنے ہی جسم اور صلاحیتوں کو ان کے فطری مقصد کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی انورڈ فیسنگ قسم کے ظلم کی تعریف ہے۔ بالکل، جیسے اپنے سر کو خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکانا یا اپنے دل میں خدا کے بجائے دوسروں کی محبت اور خوف بسانا جو خدا سے زیادہ ہو، یہ ان اعضاء کی فطرت کے خلاف ہے اور اسی لیے کتاب اسے ظلم کہتی ہے۔ اور آخری نقطہ تھا بغاوت۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ جی، کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کے اختیارات، یہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اگر سب کچھ خدا کا پیدا کردہ ہے تو وہی اصل مالک اور حاکم ہے۔ رائٹ۔ لہٰذا خدا کی پراپرٹی کو اس کے احکامات کے خلاف استعمال کرنا سب سے بڑی بغاوت ہے۔ اگر کوئی ملازم اپنے مالک سے غداری کرے تو ہم اسے بے وفا کہتے ہیں، لیکن کتاب کے مطابق یہ غداری اس کفر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو انسان اپنے حقیقی محسن اور بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ کفر کی ایک بہت ہی سنگین تصویر کشی ہے، ایک ایسی حالت جسے کتاب کائناتی بے آہنگی، کاسمک ڈسننس کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ جی بالکل۔
لیکن ظاہر ہے کہ یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے. اگر یہ ناکامی کا راستہ ہے تو کامیابی کا راستہ کیسا نظر آتا ہے؟ کتاب اس کے لیے کیا کہتی ہے؟ جی، یہ ہمیں اگلے چیپٹر کی طرف لے جاتا ہے، دا بلیسنگز آف اسلام. یہاں کتاب زندگی کو ایک امتحان کے طور پر پیش کرتی ہے. ایک امتحان؟ جی، انسان کو جو ارادے اور عمل کی آزادی دی گئی ہے وہ دراصل اس کی آزمائش ہے. ایک طرف کافر ہے جو اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے اور بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے. دوسری طرف وہ شخص ہے جو اپنی عقل اور علم کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور بغیر کسی جبر کے اس کی اطاعت کرتا ہے. بالکل، وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے. اور اس کامیابی کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک روحانی یا آخرت کی کامیابی ہے یا اس کے کچھ عملی نتائج بھی ہیں؟ کتاب کے مطابق اس کے بہت ٹھوس اور عملی نتائج ہیں. مصنف کا کہنا ہے کہ ایسا شخص علم اور عمل کے ہر میدان میں صحیح راستہ اختیار کرے گا. فلسفے میں وہ شکوک و شبہات کی بھول بھلیوں میں نہیں کھوئے گا کیونکہ اسے کائنات کی ابتدا اور مقصد معلوم ہے. اور سائنس میں؟ سائنس میں وہ فطرت کے قانونوں اور زمین کے چھپے خزانوں کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا، تباہی کے لیے نہیں. یہاں پر کتاب ایک بہت دلچسپ اور شاید تھوڑا کنٹروورشل موازنہ کرتی ہے، ایک کافر سائنسدان اور ایک مسلم سائنسدان کا. ہاں، کتاب کہتی ہے کہ ایک کافر سائنسدان اپنی طاقت کے نشے میں خود کو فطرت کا فاتح سمجھ سکتا ہے اور سائنس کو تباہی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. مصنف نے برٹرینڈ رسل اور ڈاکٹر جارج جیسے مغربی مفکرین کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ سائنس نے ہمیں دیوتاؤں جیسی طاقتیں تو دے دی ہیں لیکن ہماری ذہنیت وحشیوں والی ہے. اس کے برعکس کتاب کا آرگیومنٹ ہے کہ ایک مسلم سائنسدان کا علم جتنا گہرا ہوگا، خدا پر اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا. وہ تکبر کے بجائے عاجزی کا مظاہرہ کرے گا اور اپنی طاقت کو خدا کی امانت سمجھ کر انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرے گا. لیکن کیا یہ موازنہ کچھ زیادہ ہی بلیک اینڈ وائٹ نہیں؟ تاریخ میں تو بہت سے نان مسلم سائنسدان بھی گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا، اور ایسے بھی لوگ تھے جو خود کو مسلم کہتے تھے لیکن انہوں نے تباہی پھیلائی. کیا کتاب اس کمپلیکسٹی پر کوئی بات کرتی ہے؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں، کتاب یہاں انڈیویجول ایکشنز کی بات نہیں کر رہی بلکہ ورلڈ ویو کی بات کر رہی ہے. اچھا، ورلڈ ویو کی؟ جی، اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک ایسا ورلڈ ویو جس میں خدا اور آخرت کی جواب دہی کا تصور نہ ہو، اس میں طاقت کا کوئی الٹیمیٹ مورل چیک نہیں ہوتا، لہٰذا وہ تباہی کی طرف جا سکتا ہے. جبکہ اسلام کے ورلڈ ویو میں علم اور طاقت خدا کی امانت ہیں اور ان کا حساب دینا ہے. کتاب کے مطابق یہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہی اصل فرق پیدا کرتا ہے. اور یہی اصول پھر سیاست، قانون اور دوسرے شعبوں پر بھی لاگو ہوتا ہوگا؟ جی، کتاب کے مطابق ایک مسلم سیاستدان کا مقصد ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہوگا جہاں امن، انصاف اور بھائی چارہ ہو، جہاں کسی قسم کا استحصال نہ ہو. اور قانون کا مقصد کمزوروں سمیت سب کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا. اور ان سب سے بڑھ کر کتاب ایک مسلم کی اخلاقی زندگی اور کردار کی تصویر کشی کرتی ہے. اس کی زندگی خدا ترسی، تقوی، راست بازی اور سچائی سے بھری ہوگی. اس کردار کے خود و خال کیا ہیں؟ کیونکہ یہ سب تو بہت ایبسٹریکٹ باتیں لگتی ہیں. کتاب اسے بہت کانکریٹ بناتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ احساس رہے گا کہ ایک دن اسے اپنے رب کے پاس لوٹ کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. یہی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اسے ایک ذمہ دار اور بہترین انسان بناتا ہے. یعنی وہ برائی سے بچے گا، سچ بولے گا، ایمانداری سے روزی کمائے گا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا. وہ نیکی اور شرافت کا مجسمہ ہوگا اور سچائی کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا. خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا. یہ بات منطقی بھی لگتی ہے. جی، اگر آپ صرف الٹیمیٹ پاور کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ منطقی طور پر چھوٹی طاقتوں کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں. اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوگا کیونکہ وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. بالکل. اسی طرح وہ سب سے زیادہ امیر ہوگا کیونکہ وہ لالچی نہیں بلکہ قناعت پسند اور مطمئن زندگی گزارے گا. اس کے لیے دل کا سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے. اور قابل اعتماد بھی ہوگا. جی، وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوگا کیونکہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کا پکا ہوگا. وہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا اور خلوص سے دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرے گا. تو کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسا کردار جو ان اصولوں پر مبنی ہو وہ کبھی ناکام یا محکوم نہیں ہو سکتا. یہی کتاب کا دعویٰ ہے
کہ ایسا شخص ذلت اور محکومی کی زندگی نہیں گزار سکتا. وہ غالب آنے کے لیے ہی بنا ہے، اور اس دنیا میں ایک باعزت زندگی گزارنے کے بعد وہ اپنے خالق کے پاس واپس جائے گا جو اسے بہترین نعمتوں سے نوازے گا. تو آخر میں کتاب اس پورے تصور کو سمیٹتی ہے کہ اسلام کوئی تاریخی مذہب نہیں بلکہ انسان کا فطری مذہب ہے. جی، یہ کسی خاص شخص، قوم یا دور سے وابستہ نہیں ہے. کتاب کے مطابق ہر دور اور ہر ملک میں خدا کو جاننے والے اور سچ سے محبت کرنے والے لوگوں نے اسی دین پر عمل کیا ہے. وہ سب مسلم تھے، چاہے انہوں نے اس راستے کو اپنی زبان میں کوئی بھی نام دیا ہو. یہاں کتاب ایک بہت اہم سوال اٹھاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے. اگر اطاعت یا سبمیشن کا یہ بنیادی اصول، جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، پوری تاریخ میں ایک عالمگیر انسانی رویہ رہا ہے، تو اس سے مختلف عقائد اور تاریخی شخصیات کے درمیان مشترک قدروں یعنی کامن گراؤنڈ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان اور اطاعت. اسلام کا مطلب ہے خدا کی اطاعت، لیکن یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ یہ اطاعت تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کچھ بنیادی حقیقتوں کو نہ جان لے اور ان پر پختہ یقین نہ رکھے. بالکل. تو سوال یہ ہے کہ وہ حقیقتیں ہیں کیا؟ وہ کون سی ضروری چیزیں ہیں جو ایک شخص کو جاننا لازمی ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو ہے خدا کے وجود پر غیر متزلزل یقین. غیر متزلزل یعنی جو ہلے نہ. جی، ایک ایسا پختہ اور خالص ایمان، کیونکہ جب تک کسی شخص کو خدا کے وجود پر ہی یقین نہیں، وہ اس کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح. پھر اس سے آگے اسے خدا کی صفات کا علم ہونا چاہیے. اچھا، یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. مطلب صرف یہ مان لینا کہ کوئی ہایا پاور ہے وہ کافی نہیں، اس کی صفات، اس کی کوالٹیز جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ خدا کی صفات کا علم ہی ہے جو انسان کو اپنے اندر بہترین انسانی خوبیاں پیدا کرنے پر اکساتا ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ خدا رحیم ہے تو آپ میں رحم پیدا ہوتا ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ وہ عادل ہے تو آپ انصاف کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ صرف ایک ہی خدا ہے جو کائنات کا خالق، حاکم اور پالنے والا ہے، تو وہ جھوٹے خداؤں کا شکار ہو سکتا ہے. تو گویا توحید یعنی خدا کی وحدانیت کی صفت کو جاننا انسان کو بہت سے وہموں سے بچا لیتا ہے. بالکل. اگر وہ یہ جانتا ہے تو اس کے بھٹکنے کا کوئی امکان ہی نہیں. صحیح. اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے جو ہم کھلے عام یا چھپ کر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے غیر ظاہر شدہ خیالات کو بھی، جی، تو پھر وہ خدا کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ محسوس کرے گا کہ وہ ایک دائمی نگرانی میں ہے. بالکل. اور اس لیے سب سے مناسب طریقے سے برتاؤ کرے گا. لیکن جو شخص خدا کی ان صفات سے واقف نہیں، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی صفات کا صرف ایک سرسری یا ایکڈامک نالج کافی نہیں ہے. جی نہیں، بلکہ ایک ایسا پختہ یقین ہونا چاہیے جو دل و دماغ میں گہرائی سے جڑا ہو تاکہ انسان شکوک و شبہات سے محفوظ رہے. جی ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے. وہ کیا؟ اس طرز زندگی کی تفصیلات بھی جاننا ضروری ہیں جس پر عمل کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی خدا کی پسند اور ناپسند کا علم. بالکل. جب تک انسان کو یہ علم نہ ہو، وہ ایک کو کیسے اپنا سکتا ہے اور دوسرے کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ اگر کسی شخص کو خدائی قانون کا علم ہی نہیں تو وہ اس پر عمل کیسے کرے گا؟ اور یہاں ایک اور اہم بات آتی ہے، زندگی بعد الموت یعنی آخرت کا علم. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد سب ختم ہو جائے گا اور فرما بردار اور نافرمان دونوں مٹی میں مل جائیں گے، تو وہ اطاعت کی راہ میں آنے والی مشکلات کیوں برداشت کرے گا؟ یہی تو نکتہ ہے. اسے یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اسے خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. یوم جزا، ڈے آف ججمنٹ. جی. اس دن مکمل انصاف ہوگا، اچھے اعمال کا انعام ملے گا اور برے اعمال کی سزا. یہ ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس خدا کے قانون کی مکمل اطاعت کے لیے بالکل ضروری ہے. شک اور ہچکچاہٹ انسان سے عمل کی قوت چھین لیتی ہے. جی بالکل. تو آئیے اس کو کھولتے ہیں. یہ ایمان ہے کیا؟ ہم یہ لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں، لفظ ایمان کا مطلب ہے جاننا، یقین کرنا اور بغیر کسی شک و شبہ کے قائل ہونا. قائل ہونا. جی.
تو ایمان علم اور یقین سے پیدا ہونے والا ایک پختہ عقیدہ ہے، اور جو شخص خدا کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کے قانون اور جزا و سزا کے خدائی نظام کو جانتا ہے اور اس پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہی ایمان انسان کو خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو شخص یہ تابع داری کی زندگی گزارتا ہے اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ بالکل، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی اسلام سے وہی نسبت ہے جو بیج کے درخت سے ہے۔ واہ، جیسے بیج کے بغیر درخت نہیں آگ سکتا، اسی طرح ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلم نہیں بن سکتا۔ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایمان تو ہو لیکن اپنی ول پاور کی کمزوری، خراب تربیت یا بری صحبت کی وجہ سے وہ ایک سچے مسلمان کی زندگی نہ گزار رہا ہو۔ جی ایسا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر لوگوں کو 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ایک ایسا ایمان جو انہیں مکمل طور پر خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے، یہ سچے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن اتنا گہرا اور مضبوط نہیں کہ وہ مکمل طور پر خدا کے تابع ہو جائیں۔ اچھا، یہ لوگ گنہگار ہیں لیکن باغی نہیں، وہ حاکم اور اس کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں بھلے ہی وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوں۔ اور تیسری قسم؟ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس ایمان بالکل نہیں ہے۔ یہ لوگ خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور باغی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ان کا طرز عمل برا نہ بھی ہو وہ باغی ہی رہتے ہیں، ان کے ظاہری اچھے اعمال کی کوئی خاص قدر نہیں۔ اور چوتھی قسم؟ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو نہ تو ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اچھے کام کرتے ہیں۔ اچھا، وہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں اور ہر قسم کے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہ لوگوں میں سب سے بدتر ہیں کیونکہ وہ باغی بھی ہیں اور مجرم بھی۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی اور نجات کا انحصار ایمان پر ہے۔ جی، بنیادی طور پر ایمان پر ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا، اس کی صفات، اس کے قانون اور یوم آخرت کا یہ علم اور یقین کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگرچہ ہمارے ارد گرد اور خود ہماری ذات میں خدا کی انگنت نشانیاں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور منتظم ہے، لیکن انسان کی عقل نے ان نشانیوں کو سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں۔ جی بالکل کی ہیں۔ کچھ نے 2 خداؤں کا اعلان کیا، دوسروں نے تثلیث یعنی ٹرینٹی پر یقین کرنا شروع کر دیا، اور کچھ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور صرف انسانی عقل کی مدد سے زندگی کا ایک مکمل اور متوازن ضابطۂ حیات بنانا جو خدا کی رضا کے مطابق ہو، یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر غور و فکر کے بعد اس میں کامیاب ہو بھی جائے تب بھی اسے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ اس نے واقعی سچائی کو پا لیا ہے۔ بالکل، کہ صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اسی لیے خدا نے اپنی رحمت سے انسانوں کے درمیان سے ہی ایسے آدمیوں کو مبعوث کیا جنہیں اس نے اپنی صفات کا صحیح علم عطا کیا، یعنی پیغمبر۔ جی، ان پر اپنا قانون اور صحیح ضابطۂ حیات نازل کیا اور انہیں زندگی کے مقصد اور آخرت کی زندگی کا علم دیا۔ یہ منتخب لوگ خدا کے رسول یعنی اس کے پیغمبر ہیں، اور خدا نے ان تک علم و حکمت وحی یعنی ریویلیشن کے ذریعے پہنچایا۔ جی، اور اس وحی پر مشتمل کتاب کو کتاب اللہ یا کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی عقل کا امتحان اب یہ ہے کہ کیا وہ خدا کے رسول کو اس کی پاکیزہ زندگی اور بے عیب تعلیمات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد پہچانتا ہے؟ بالکل، جو شخص صحیح حکمت اور عقل سلیم رکھتا ہے وہ سچائی کی تصدیق کرے گا اور رسول کی دی ہوئی ہدایات کو قبول کرے گا۔ یہی ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان کا تصور سامنے آتا ہے۔ جی، اور یہ ایک روزمرہ کا تجربہ ہے۔ جب آپ کوئی چیز نہیں جانتے تو آپ کسی ایسے شخص کو تلاش کرتے ہیں جو اسے جانتا ہو اور آپ اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے بیماری میں ڈاکٹر کی، یا قانونی معاملات میں لیگل ایڈوائزر کی، اور تعلیمی معاملات میں استاد کی بات مانی جاتی ہے۔ صحیح۔
آپ صحیح شخص کا انتخاب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن صحیح شخص کا انتخاب کرنے کے بعد آپ اس کی نصیحت کو بغیر سوال کیے قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ غیب پر ایمان ہے، یعنی ان معاملات میں کسی جاننے والے پر بھروسہ کرنا جنہیں آپ نہیں جانتے۔ بالکل، آپ خدا اور اس کی حقیقی صفات کو نہیں جانتے۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے مطابق پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ کو زندگی گزارنے کے اس صحیح طریقے کا علم نہیں جس سے آپ اپنے خالق کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو ان تمام معاملات کا علم آپ کو پیغمبروں کے ذریعے دیا جاتا ہے؟ جی، جن کا براہ راست خدا سے رابطہ تھا اور جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا تھا۔ ان کی سچائی، دیانتداری اور پاکیزہ زندگی ان کے دعوے کی سچائی کی گواہ ہے۔ تو ان کی باتوں پر یقین کرنا ہی ایمان بالغیب ہے۔ بالکل، خدا کی اطاعت اور اس کی رضا کے مطابق عمل کرنے کے لیے یہ رویہ ضروری ہے، کیونکہ سچے علم کے حصول کے لیے خدا کے رسول کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور درست اور سچے علم کے بغیر اسلام کی راہ پر صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ النبوت یعنی پروفیٹہڈ یا پیغمبری کا تصور۔ بالکل، کتاب کا یہ حصہ سمجھاتا ہے کہ اسلام میں نبوت کا مقام کیا ہے، اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی اور اس کی تاریخ کیا رہی ہے۔ جی، اور مصنف بحث کا آغاز ایک بہت ہی فنڈامنٹل نقطے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے صحیح راستہ خدا کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے۔ اچھا، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، ایک تو علم اور دوسرا اس علم پر پختہ ایمان، یعنی صرف جاننا کافی نہیں، اس پر یقین بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ بالکل، علم اس بات کا کہ خدا کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ یہ علم اور یقین آئے گا کہاں سے؟ کیا انسان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ تلاش کرے؟ یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، خدا نے انسان کو اس مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ اس نے یہ علم اپنے کچھ منتخب بندوں پر نازل کیا، یعنی پیغمبروں پر۔ جی، پیغمبروں پر، تاکہ وہ یہ پیغام باقی انسانوں تک پہنچا سکیں۔ جی، تو اس فریم ورک میں عام انسان کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ خود وحی حاصل کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سچے نبی کو پہچانے اور پھر اس کی پیروی کرے۔ صحیح کہا، اس پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کرے۔ مصنف کے مطابق نجات کا راستہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس تمہید کے بعد کتاب ہمیں پہلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، نبوت کی نوعیت اور ضرورت۔ یہاں ایک بہت دلچسپ لاجک پیش کی گئی ہے نا؟ جی، بہت دلچسپ۔ مصنف ایک انالوجی، ایک مثال سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں، خدا نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اس کی ہر ضرورت کا پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا، جیسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ۔ بالکل، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں، اور صرف یہی نہیں بلکہ جس ماحول میں اسے رہنا تھا وہاں بھی ہوا، پانی، روشنی، ان سب کا بندوبست پہلے سے موجود تھا۔ یہ تو ہو گئیں جسمانی اور مادی ضرورتیں، لیکن مصنف اس دلیل کو ایک قدم اور آگے لے کر جاتے ہیں، انسانی صلاحیتوں کی تقسیم پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے تمام انسانوں کو ایک جیسی صلاحیتیں نہیں دی، کسی کو جسمانی طاقت دی، کسی کو ذہنی، کوئی آرٹس میں ماہر ہے تو کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ صحیح، اور اس تقسیم میں بھی ایک حکمت ہے۔ جو صلاحیتیں معاشرے کو بڑے پیمانے پر چاہیے، جیسے کھیتی باڑی یا مزدوری، وہ زیادہ لوگوں کو دی گئیں، اور جو خاص مہارتیں ہیں جیسے فوجی قیادت یا علمی تحقیق، وہ کم لوگوں کو ملے۔ بالکل۔ تو یہاں پر مصنف اصل سوال اٹھاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انسانیت کی ضرورت بس یہی ہے؟ کیا ہمیں صرف قانون، سائنس اور معیشت کے ماہرین چاہیے یا کوئی اس سے بھی بڑی ضرورت ہے؟ یہ بہترین نکتہ ہے۔ مصنف کا استدلال یہی ہے کہ جس خدا نے ہماری چھوٹی چھوٹی جسمانی ضروریات کا اتنا باریکی سے خیال رکھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت کو نظر انداز کر دے؟ بالکل، اور وہ ضرورت ہے زندگی کے مقصد کو جاننے کی، یہ جاننا کہ انسان کیا ہے، اسے کیوں بنایا گیا، اور صحیح اور غلط کا حتمی معیار کیا ہے۔ اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی سائنسدان یا اکانومسٹ نہیں دے سکتا۔ یقیناً نہیں۔ تو پھر اس ضرورت کو پورا کرنے کا کیا انتظام کیا گیا؟ مصنف کہتے ہیں کہ خدا نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی خاص لوگ پیدا کیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں گہری بصیرت، پاکیزہ فطرت اور غیر معمولی ذہنی صلاحیتیں دی گئی تھیں۔ خدا نے ان پر اپنا علم نازل کیا،
اور یہی لوگ پیغمبر یا نبی کہلائے۔ جی، اور ان کی پہچان کوئی معجزہ نہیں بلکہ ان کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ ان کی سچائی، ان کی دانائی، ان کا بے داغ ماضی، یہ سب عام انسانوں سے اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے پیغام کی سب سے بڑی دلیل بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور مثال دی گئی ہے وکیل اور ڈاکٹر والی، جو بہت طاقتور ہے، کہ جیسے ہم قانونی معاملے میں وکیل پر اور بیماری میں ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جی، اور ان کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بس عمل کرتے ہیں۔ صحیح، لیکن آج کے دور میں کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین بھی تو لیتے ہیں، تو مذہبی معاملات میں یہ بھروسہ اتنا مطلق کیوں ہونا چاہیے؟ اچھا سوال ہے۔ مصنف کا زور یہاں ایمان بالغیب پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور وکیل کا علم مادی دنیا تک محدود ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اس کے برعکس نبی کا علم براہ راست خدا سے آتا ہے، جو حتمی حقیقت کا علم ہے، اس لیے اس کا درجہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہ بھروسہ اندھا نہیں ہے، بلکہ ایک تحقیق اور جانچ پڑتال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بالکل، جب آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہ شخص واقعی خدا کا سچا نبی ہے، تو پھر اس کی ہر بات پر عمل کرنا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ بہت خوب۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادارہ تاریخ میں کس طرح ظاہر ہوا؟ کتاب کا اگلا حصہ اسی پر ہے نا؟ نبوت کی مختصر تاریخ۔ جی، اور کتاب یہاں ایک بہت دلچسپ سائیکلیکل پیٹرن بیان کرتی ہے۔ ایک دائرے میں گھومنے والا تاریخی عمل۔ صحیح، اس کی شروعات انسانیت کے آغاز سے ہوتی ہے۔ مصنف کے مطابق پہلا انسان آدم ہی پہلا نبی بھی تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ایک ہی دین کی تعلیم دی، اسلام، یعنی ایک خدا کی فرما برداری، اور اس وقت تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ جی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بنیادی تعلیمات بھولنے لگے۔ یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ بالکل، نسل در نسل پیغام میں کمزوری آتی گئی۔ کچھ لوگوں نے قدرتی طاقتوں جیسے سورج، چاند، ستاروں کو خدا بنا لیا۔ شرک اور بت پرستی نے خدا کی وحدانیت کی جگہ لے لی۔ جی، ہر قوم نے اپنی رسمیں، اپنے دیوتا اور اپنا الگ مذہب بنا لیا، اور خدا کا اصل پیغام قصے کہانیوں میں گم ہو گیا۔ اور خدا کا اس بگاڑ پر کیا رد عمل رہا؟ مصنف کے مطابق جب بھی کوئی قوم گمراہی میں بہت دور نکل جاتی، خدا اسی قوم میں سے ایک نبی بھیجتا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ ہزاروں نبی۔ جی، اور ان سب نے ایک ہی بنیادی پیغام دیا، واپس ایک خدا کی طرف آؤ۔ بالکل، شرک اور ظلم کو چھوڑ دو اور آخرت کی زندگی کی تیاری کرو۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے مخصوص حالات کے مطابق اصلاح کی، لیکن بنیادی اصول ہمیشہ ایک ہی رہے: توحید، تقوی اور آخرت۔ لیکن ان نبیوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا رہا؟ کیا ان کے پیغام کو فوراً قبول کر لیا گیا؟ نہیں، تاریخ بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ اکثر لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں ستایا، اور بعض صورتوں میں تو قتل بھی کر دیا۔ جی، اور اگر کچھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو قبول کر بھی لیا تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد پھر وہی بگاڑ شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں شامل کر دیں۔ بالکل، کسی نے نبی کو ہی خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے اس کا اوتار۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اصل تعلیمات پھر سے خرافات اور توہمات میں ڈوب گئیں۔ یہ تو ایک مسلسل چکر لگتا ہے، ہدایت، گمراہی، پھر ایک نیا نبی اور پھر سے گمراہی، یہی پیٹرن چلتا رہا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت ذہنی اور تہذیبی طور پر بالغ ہو رہی تھی۔ قوموں کے درمیان رابطے بڑھ رہے تھے۔ جی، تجارت، سفر، جنگوں کی وجہ سے خیالات اور تہذیبوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ اب انسانیت اس مقام پر پہنچ رہی تھی جہاں ایک یونیورسل پیغام کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ ایک ایسا پیغام جو کسی ایک قوم یا نسل کے لیے نہ ہو بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہو۔ صحیح، اور اسی موقع پر عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ہمیں کتاب کے اگلے اور سب سے تفصیلی حصے کی طرف لاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ایک عقلی توثیق۔ بالکل، یہاں مصنف ہمیں ایک طرح سے ٹائم ٹریول کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا تصور کریں آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا کا جہالت، توہم پرستی اور ظلم کا دور۔ جی، اور اس دنیا میں بھی عرب کا خطہ تہذیب، علم اور قانون سے سب سے زیادہ دور تھا۔
कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी, कबायली जंगें रोज का मामूल थी, लूट मार, शराब, जुआ, जहालत का दौरा था। सही। और ऐसे तारीख माहौल में एक शख्स की पैदाइश होती है जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं। वो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे। जी, उन्होंने अपनी जवानी एक चरवाहे और फिर एक ताजिर के तौर पर गुजारी। लेकिन मुसन्निफ इस तजाद, इस कंट्रास्ट पर बहुत जोर देते हैं कि इस पूरे माहौल में उनका किरदार एक हीरे की तरह चमक रहा था। बिल्कुल। 40 साल की उम्र तक नबूवत के ऐलान से पहले उनकी पूरी जिंदगी एक खुली किताब थी। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके बदतरीन दुश्मन भी उन्हें अल अमीन और अल सादिक मानते थे, यानी सच्चा और अमानतदार। जी। जिस माशरे में बुराइयां आम थी वो उन सब से पाक रहे। तो पैगाम आने से पहले पैगाम लाने वाले की शख्सियत खुद एक सबूत के तौर पर पेश की जा रही है। ये एक दिलचस्प जाविया है। बिल्कुल। और फिर 40 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक इनकलाबी मोड़ आता है। वो मक्का से दूर एक गार में जाकर गौर व फिक्र करने लगते हैं और फिर एक दिन वापस आकर एक ऐसा पैगाम देते हैं जो उनके माशरे की हर बुनियाद को हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं, ये जिन बुतों की तुम पूजा करते हो ये बेजान पत्थर हैं, इन्हें छोड़ दो, सिर्फ एक खुदा की इबादत करो। जी, ये लूट मार, कत्ल गारत और नाइंसाफी बंद करो। तमाम इंसान बराबर हैं। इज्जत का मयार सिर्फ तकवा है। और याद रखो, मरने के बाद एक दिन तुम सबको अपने खुदा के सामने अपने अमाल का जवाब देना है। बिल्कुल। ये पैगाम सुनते ही वही कौम जो कल तक उन्हें अल अमीन कहती थी, उनकी जान की दुश्मन हो गई। जी, उन पर पत्थर बरसाए गए, उनका समाजी बाइकॉट किया गया और बिलाखिर 13 साल बाद उन्हें अपना शहर, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। यहाँ मुसन्निफ वो अकली सवाल उठाते हैं जो इस पूरी केस स्टडी की बुनियाद है। वो पूछते हैं, आखिर उन्होंने ये सब तकलीफें क्यों बर्दाश्त की? जी, ये दुश्मनी किसी जाती झगड़े या पैसे की वजह से नहीं थी। इनकी अपनी कौम ने तो उन्हें बादशाहत और दौलत की पेशकश की थी, है ना? जी बिल्कुल। अरब की बादशाहत, सबसे खूबसूरत औरत, बेपनाह दौलत, सिर्फ इस शर्त पर कि वो ये पैगाम छोड़ दें। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो मुसन्निफ का इस्तिदलाल है कि कोई भी शख्स किसी झूठे मकसद के लिए इतनी मुसीबतें बर्दाश्त नहीं करता, खास तौर पर जब उसके सामने आराम और आसाइश का रास्ता खुला हो। ये साबित करता है कि वो अपने मकसद में सच्चे थे। ये तो हुई किरदार की सच्चाई की दलील, लेकिन एक और पहलू है जो इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। उनकी सलाहियतों में अचानक आने वाली तब्दीली। बिल्कुल जी, 40 साल तक वो एक आम खामोश तबीयत के ताजिर के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने कभी शायरी नहीं की, कभी कोई तकरीर नहीं की। लेकिन नबुव्वत के ऐलान के बाद वही शख्स अचानक तारीख का सबसे बड़ा खतीब बन जाता है। वो ऐसा कलाम पेश करते हैं, यानी कुरान के अरब के बड़े बड़े शायर और अदीब उस जैसी एक आयत बनाने से आजिज आ जाते हैं। और ये तब्दीली सिर्फ ज़बानो बयान तक महदूद नहीं थी। वो एक अजीम मुस्लिह, एक बेमिसाल कानून साज, एक शानदार मुंतजिम और एक नाकाबिले शिकस्त सिपह सालार के तौर पर सामने आते हैं। सिर्फ 23 साल के मुख्तसर अरसे में वो एक ऐसी कौम को जो सदियों से आपस में लड़ रही थी, मुत्तहिद करके एक ऐसी सुपर पावर बना देते हैं जो उस वक्त की दो बड़ी सल्तनतों को चैलेंज कर देती है, रूम और फारस को। ये एक ऐसी मॉन्यूमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी मिसाल तारीख में मिलना मुश्किल है। मुसन्निफ के मुताबिक ये सब कुछ एक अनपढ़ शख्स का खुद से कर लेना अखली तौर पर नामुमकिन है। उनके किरदार की पाकीज़गी, उनके पैगाम की गहराई और उनकी कामयाबियों का हुजूम, ये सब मिलकर इस बात की गवाही देते हैं कि उनके पीछे खुदाई मदद और रहनुमाई मौजूद थी। तो उस तारीखी कामयाबी के बाद मंतकी सवाल ये पैदा होता है कि अब आगे क्या? नबियों की आमद का ये सिलसिला यहाँ क्यों रुक गया? ये हमें आखिरी हिस्से की तरफ लाता है, खत्म नबूवत। यहाँ मुसन्निफ एक बहुत गहरा नुक्ता पेश करते हैं। वो कहते हैं कि एक नबी की असल मौत उसका जिस्मानी तौर पर दुनिया से चले जाना नहीं है, बल्कि उसकी तालीमात का बिगड़ जाना या अपनी असल शक्ल में बाकी ना रहना है। बिल्कुल।
वो दलील देते हैं कि पिछले नबियों की लाई हुई किताबें जैसे तौरात, ज़बूर और इंजील आज अपनी असल ज़बान और मतन में महफूज नहीं है। उनमें इंसानी कलाम की आमेजिश हो चुकी है और उनकी जिंदगियों की मुस्तनद तफसीलात भी तारीख में महफूज नहीं। सही, लेकिन इस मेयार पर अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परखा जाए तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। बिल्कुल मुख्तलिफ। कुरान आज 1400 साल बाद भी अपनी उसी असल जबान और मतन में लफ्ज ब लफ्ज महफूज है जिसमें वो नाजिल हुआ था। और सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि इस किताब को लाने वाले की जिंदगी का हर पहलू, उनके अक़वाल, अफ़आल, सब कुछ मुकम्मल तफसील और मुस्तनद हवालों के साथ रिकॉर्डेड है। जी, सनद के साथ तारीख में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उनकी रहनुमाई आज भी उसी तरह ताज़ा और काबिल रसाई है। उनकी नबूवत जिंदा है। तो इस पसे मंजर में एक नए नबी की जरूरत कब पेश आ सकती है? मुसन्निफ ने इसके लिए कुछ शराइत बयान की हैं। जी, वो 3 मुमकिना सूरतें बयान करते हैं। पहली ये कि पिछले नबी की तालीमात मस्ख हो गई हों और असल दीन को दोबारा जिंदा करने की जरूरत हो। दूसरी ये कि पिछले नबी का पैगाम नामुकम्मल हो और उसे मुकम्मल करने की जरूरत हो। और तीसरी सूरत ये कि पहला नबी किसी खास कौम या इलाके के लिए आया हो और अब पूरी दुनिया के लिए एक नए नबी की जरूरत हो। और मुसन्निफ का नतीजा ये है कि आज इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती। बिल्कुल, पहली शर्त इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान महफूज हैं। दूसरी शर्त इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि कुरान खुद ऐलान करता है कि दीन मुकम्मल कर दिया गया है। और तीसरी शर्त इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि उनका पैगाम किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए है। कुरान ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत और खातमुन नबिय्यीन कहा है। उस पर खुद अमल करें और उसे बाकी दुनिया तक पहुंचाएं। द आर्टिकल्स ऑफ फेथ यानी ईमानियात। जी, पिछली बार हमने समझा था कि किताब के मुताबिक इस्लाम का मतलब अल्लाह की इताअत है और उसका वाहिद आप कह लें मोतबर जरिया नबी की तालीमात हैं। बिल्कुल। आज हम इससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या मानना है बल्कि ये एक पूरा लॉजिकल सिस्टम पेश करती है कि ये अकायदे एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं और ये इंसान के बुनियादी सवालात के जवाबात कैसे देते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ 5 नुकात की एक लिस्ट नहीं है, ये एक मुकम्मल वर्ल्ड व्यू है जहाँ हर अकीदा पिछले अकीदे पर तामीर होता है। सही। किताब का अप्रोच ये है कि पहले सबसे बुनियादी सवाल का जवाब दिया जाए कि इस कायनात का मालिक कौन है और फिर वहां से कदम ब कदम आगे बढ़ा जाए। तो आइए पहले सुतून से शुरू करते हैं। जी, यानी तौहीद। किताब कहती है कि इस्लाम की पूरी इमारत इसी एक बुनियाद पर खड़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक इनकलाब का ऐलान है। यही वो नुक्ता है जो एक मुस्लिम को काफिर, मुशरिक या दहरिया से अलग करता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया गया है। किताब में मिसाल दी गई है कि सिर्फ खाना खाना पुकारने से किसी की भूख नहीं मिटती। सही। खाना असल में खाना पड़ता है। इसी तरह सिर्फ जुबान से कलमा दोहरा देना काफी नहीं, उसका असल मकसद तब पूरा होता है जब इंसान इसे शऊर के साथ समझकर कबूल करे और फिर उसकी जिंदगी में वो तब्दीली नजर आए। ये कॉग्निटिव शिफ्ट है, सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं। बिल्कुल। चलें फिर इसको अनपैक करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? किताब इसके लफ्जी मानी पर बहुत जोर देती है। इलाह का मतलब है वो जिसकी इबादत की जाए। जी, यानी कोई ऐसी हस्ती जो इतनी अजीम, ताकतवर और कामिल हो कि उसके सामने सर झुकाया जाए। और अल्लाह खुदा का जाती नाम है। तो मतलब हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती इबादत के लायक नहीं है। और यहीं से एक किताब इंसान के फिक्री सफर का तज्जिया करती है। ये बहुत फैसिनेटिंग है। इंसान की फितरत में है कि वो अपने आप को कमजोर और मोहताज महसूस करता है। जी। जब वो अपने इर्द गिर्द सूरज, पहाड़, समंदर जैसी बड़ी ताकतें देखता है तो उसके अंदर इनके सामने झुकने का जज्बा पैदा होता है। ये एक फितरी रद्द अमल है। और किताब के मुताबिक इसी फितरी जज्बे को जब इल्म की रोशनी नहीं मिलती तो इंसान भटक जाता है। पहले मरहले में जिसे किताब जहालत का दौर कहती है, इंसान ने इन्हीं बड़ी चीजों को खुदा समझ लिया। दरख्त, दरिया, आग, सितारे, जो भी ताकतवर नजर आया उसकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन जब इंसान का शऊर थोड़ा सा बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि ये चीजें तो खुद बेबस है। सूरज निकलता है और डूब जाता है, दरिया सूख जाते हैं। सही। तब उसने सोचा कि इनके पीछे कोई नादीदा पुरस्रार ताकतें होनी चाहिए और फिर इन ताकतों के बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू हो गई। ये शिर्क की दूसरी स्टेज थी।
फिर सोच का सफर और आगे बढ़ा। इंसान ने कायनात में एक जबरदस्त नज्म व ज़ब्त, एक कानून देखा। उसे लगा कि इतने सारे खुदा तो मिलकर इतना परफेक्ट सिस्टम नहीं चला सकते। जी, कोई एक तो है जो सबसे बड़ा है, द सुप्रीम बीइंग, लेकिन यहां भी वो पूरी तरह शिक से ना निकल सका। उसने छोटे देवताओं को इस बड़े खुदा के वजीर या ऑफिसर समझ लिया कि उनके जरिए बड़े खुदा तक पहुंचा जाए। और फिर आखिर में वो तसव्वुर आता है जिसे किताब खालिस इल्म कहती है, तौहीद। ये वो तसव्वुर है जो तमाम अंबिया ने पेश किया। इसके पीछे एक मजबूत अक्ली दलील है। कायनात को चलाने वाली हस्ती का लामहदूद, हमेशा जिंदा रहने वाला, हर चीज पर कादिर और सब कुछ जानने वाला होना जरूरी है। ये सिफात एक से ज्यादा हस्तियों में हो ही नहीं सकती। किताब में वो मिसाल भी है ना? जी, किताब में एक बहुत सादा लेकिन पावरफुल एनालॉजी दी गई है कि जैसे एक सूबे में 2 गवर्नर या एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं हो सकते, वरना निजाम तबाह हो जाएगा। इसी तरह इस कायनात का निजाम भी एक से ज्यादा खुदाओं के साथ नहीं चल सकता। ठीक है, ये तो हुई अक्ली दलील, लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि किताब के मुताबिक ये सिर्फ एक फलसफियाना अकीदा नहीं है, इसका इंसान की शख्सियत और किरदार पर गहरा असर होता है। बिल्कुल। किताब ने इसके 9 अहम असरात गिनवाए हैं। ये एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क पेश किया जा रहा हो। बिल्कुल, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। किताब के मुताबिक सबसे पहला असर है वसीउन नजरी, यानी ब्रॉड माइंडेडनेस। जब इंसान मान लेता है कि सारी कायनात का मालिक एक ही खुदा है, तो उसके दिल से हर किस्म का तासब, नस्ल परस्ती और कौम परस्ती खत्म हो जाती है। अच्छा? वो पूरी इंसानियत को एक खानदान समझने लगता है। लेकिन इससे भी गहरा असर जो उसकी शख्सियत पर होता है वो है खुददारी, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। खुददारी? ये कैसे? मैं समझता था कि खुदा के आगे झुकने से आजिज़ी आती है, खुददारी नहीं। यही तो उसका खूबसूरत पैराडॉक्स है। जब आप ये मान लेते हैं कि नफा और नुकसान, इज्जत और जिल्लत सिर्फ एक अल्लाह के हाथ में है, तो आप दुनिया की हर दूसरी ताकत, हर इंसान और हर इदारे के खौफ से आजाद हो जाते हैं। अच्छा, आप किसी के आगे सर नहीं झुकाते। ये आपको एक ट्रेमेंडस किस्म की नफसियाती आजादी और खुददारी देता है। आप सिर्फ एक के सामने जवाबदेह होते हैं। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो इस खुददारी से फिर बाकी खूबियां जुड़ती हैं, जैसे बहादुरी। एग्जैक्टली। जब आपको किसी इंसान का खौफ ही नहीं रहा तो आप बहादुर हो जाते हैं। आपको यकीन होता है कि मौत का वक्त भी अल्लाह ने मुकर्रर किया है, कोई उसे वक्त से पहले नहीं ला सकता। सही। इसी तरह जब आपको यकीन हो कि आपकी मदद के लिए कायनात का रब मौजूद है, तो आप कभी मायूस नहीं होते। आप में उम्मीद और अज़्म पैदा होता है। ये सब इसी एक अकीदे से निकल रहा है। और इसका दूसरा रुख भी है। एक तरफ खुददारी है तो दूसरी तरफ आजिज़ी और इनकिसारी भी है। ये तजाद नहीं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है, ताकत, इल्म, दौलत, वो आपका अपना कमाल नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है। और वो जब चाहे वापस ले सकता है। ये एहसास आपको मगरूर होने से बचाता है। तो आप इंसानों के सामने खुददार और अल्लाह के सामने आजिज होते हैं। जी जी। इसी तरह आपको यकीन होता है कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ नेकी और मेहनत है, कोई सिफारिश या रिश्वत काम नहीं आएगी। ये आपको राइचस बनाता है। यानी ये एक अकीदा इंसान की पूरी शख्सियत को री इंजीनियर कर देता है, उसकी सोच, उसके जज्बात, उसका किरदार, सब कुछ। बिल्कुल। तौहीद का तस्वुर कायम हो गया, जो बुनियाद है। लेकिन इंसान की ये कमजोरी ये भी है कि वो नादीदा मखलूकात की तरफ बहुत माइल होता है। इस लूप होल को किताब कैसे बंद करती है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमें सीधा ईमान के दूसरे जुज की तरफ ले जाता है, फरिश्तों पर ईमान। किताब इसे तौहीद के मुहाफिज अकीदे के तौर पर पेश करती हैं। अच्छा? ये सिर्फ एक अलग पॉइंट नहीं, बल्कि ये तौहीद को शिर्क की आलूदगी से बचाने के लिए है। वो कैसे? देखें, मुशरिकीन 2 तरह की चीजों को खुदा का शरीक बनाते थे। एक तो मादी चीजें, सूरज, चांद, सितारे वगैरह। ला इलाहा इल्लल्लाह ने इस दरवाजे को बंद कर दिया। ठीक है। लेकिन एक दूसरा दरवाजा खुला था, गैर मादी नादीदा मखलूकात का। लोग समझते थे कि बारिश का, हवा का, रोशनी का कोई अलग देवता है।
یہ عقیدہ اسی غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ اچھا، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ نادیدہ مخلوقات دیوتا یا خدا کی اولاد نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ جی، اور فرشتے خدا کے شریک نہیں بلکہ اس کے تابع فرمان ملازم ہیں۔ ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ کے حکم سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ بلکہ کتاب کے مطابق اللہ نے انسان کو ان پر فضیلت دی اور ان سے آدم کو سجدہ کروایا، تو جو مخلوق انسان کو سجدہ کر چکی، انسان کا اس کے آگے جھکنا تو اپنی ہی توہین ہے۔ اور ان کا ایک اور کام بھی بتایا گیا ہے، ہمارے اعمال کا ریکارڈ رکھنا۔ یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ بھی ڈالتا ہے۔ بالکل، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ہر اچھے برے عمل کا ایک مکمل ریکارڈ تیار کر رہے ہیں جو آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ صحیح۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں ان کی اصل حقیقت نہیں بتائی گئی کہ وہ کیسے ہیں، کس چیز سے بنے ہیں، بس ان کے وجود پر ایمان لانے کا حکم ہے تاکہ شرک کا ہر دروازہ بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ایک خدا ہے اور اس کے فرمان بردار فرشتے ہیں جو اس کا نظام چلا رہے ہیں، لیکن ہم انسانوں تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچتا ہے؟ یہ اس سسٹم کا اگلا لاجیکل سٹیپ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہی ایمان کا تیسرا جزو ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یعنی یہ تسلیم کرنا کہ اللہ نے انسان کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا بلکہ اپنی ہدایت نبیوں کے ذریعے کتابوں کی شکل میں بھیجی۔ قرآن میں کچھ کتابوں کا ذکر بھی ہے، جیسے ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ کی تورات، داؤد کی زبور اور عیسیٰ کی انجیل۔ لیکن کتاب قرآن اور پچھلی کتابوں میں ایک واضح فرق کرتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اطاعت کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں اللہ کی طرف سے تھیں اور اپنے وقت کے لیے ہدایت تھیں۔ جی، لیکن آج وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق ابراہیم کے صحیفے تو غائب ہی ہو چکے ہیں، جبکہ باقی کتابوں میں انسانی کلام کی آمیزش ہو گئی ہے۔ یہاں پر امپارشیالٹی اہم ہے۔ تو کتاب یہ دلیل دے رہی ہے کہ آج جو نسخے موجود ہیں وہ اصل نہیں ہیں۔ جی، مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آج ان کتابوں کے صرف ترجمے موجود ہیں اور ان میں انسانی تشریحات اور تاریخی واقعات شامل ہو گئے ہیں۔ اچھا، مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائی علماء خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کتابوں کی ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے جو اسلام کے قرآن کے محفوظ ہونے کے تصور سے مختلف ہے۔ تو پھر قرآن میں کیا خاص بات ہے؟ کتاب اس کے ساتھ نمایاں فرق بتاتی ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا فرق اس کا محفوظ ہونا ہے۔ بلا شبہ کتاب کے مطابق قرآن کا ایک ایک لفظ آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا۔ دوسرا، اس میں صرف اللہ کا کلام ہے۔ نبی کی اپنی زندگی کے واقعات یا صحابہ کی باتیں شامل نہیں؟ جی نہیں۔ تیسرا، اس کا تاریخی ثبوت موجود ہے کہ یہ کب، کیسے اور کس پر نازل ہوا؟ اور اس کی زبان عربی آج بھی ایک زندہ زبان ہے جسے کروڑوں لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا فرق ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ کتاب کہتی ہے کہ اس کا پیغام کسی خاص قوم یا دور کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں پچھلی تمام تعلیمات کا جوہر بھی موجود ہے۔ جی، اور آخری بات یہ کہ یہ ہر قسم کے تضاد، غیر عقلی باتوں اور غیر اخلاقی مواد سے پاک ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ان کی اصلیت کو تسلیم کرنا ہے، لیکن عمل صرف قرآن پر کرنا ہے کیونکہ وہی اللہ کا آخری اور محفوظ کلام ہے۔ بالکل۔ پچھلی کتابوں پر ایمان ایک تاریخی تصدیق ہے، جبکہ قرآن پر ایمان ایک عملی تقاضا ہے۔ اچھا، اب پیغام بھی آ گیا کتاب کی شکل میں، لیکن اس پیغام کو انسانوں تک پہنچانے اور اسے عملی طور پر کر کے دکھانے کے لیے کوئی تو چاہیے نا؟ صحیح۔ آپ کسی کو صرف ایک مینول تھما کر یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ سب کچھ خود ہی سمجھ لے گا۔ صحیح کہا، اور اسی لیے ایمان کا چوتھا جزو ہے اللہ کے نبیوں پر ایمان۔ یہ وہ انسان تھے جنہیں اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ تمام نبی ایک ہی دین لے کر آئے، یعنی اللہ کی اطاعت۔ اس لیے کسی ایک نبی کا انکار کرنا گویا سب کا انکار کرنا ہے۔ قرآن میں کچھ نبیوں کے نام ہیں، لیکن روایات میں تعداد 1,24,000 تک بتائی گئی ہے۔ تو جن کا ذکر نہیں، ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ جن کا ذکر نہیں، جیسے دوسرے مذاہب کے بانی، ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے وقت کے نبی ہوں، اور بعد میں ان کے پیروکاروں نے تعلیمات کو بدل دیا ہو۔ جی، ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تردید۔ ٹھیک ہے، لیکن کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء میں کچھ بنیادی فرق بھی بتاتی ہے، وہ کیا ہیں؟ 3 بڑے فرق ہیں۔ پہلا، پچھلے نبی کسی خاص قوم یا خاص علاقے اور وقت کے لیے آتے تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی نبوت یونیورسل ہے۔ دوسرا فرق غالباً ان کی تعلیمات کے محفوظ ہونے سے متعلق ہے۔ جی، پچھلے نبیوں کی تعلیمات اور زندگی کے حالات وقت کے ساتھ یا تو گم ہو گئے یا ان میں تبدیلی آ گئی۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات، یعنی قرآن اور حدیث کی شکل میں، جی، وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم فرق یہ ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب نجات کا واحد راستہ آپ کی پیروی میں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ جی، کتاب کے مطابق آپ پر ایمان لانا اور آپ کو آخری نبی ماننا اب ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ آپ کی پیروی کرنا گویا تمام انبیاء کی پیروی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پورا سسٹم ہمارے سامنے ہے۔ ایک خدا ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کی کتابیں ہیں اور اس کے نبی ہیں، ایک مکمل نظام ہدایت۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، سو واٹ؟ میں یہ سب کیوں مانوں؟ اگر کوئی شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا، اور اگر نہیں کرتا تو کیا نقصان ہوگا؟ بالکل۔ اس پوری اسکیم کا کوئی نتیجہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ایمان کے 5ویں اور آخری اور شاید سب سے اہم جز کی طرف لے جاتا ہے، آخرت پر ایمان۔ اچھا، کتاب کے مطابق اس ایک عقیدے کے بغیر باقی سارے عقائد بے معنی اور غیر مؤثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت مضبوط سٹیٹمنٹ ہے۔ بے معنی کیسے؟ دیکھیے، اگر جزا اور سزا کا کوئی تصور نہ ہو تو خدا کو ماننے یا نہ ماننے، اس کی اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا کیا فرق پڑا؟ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا، اس کے لیے اچھائی اور برائی کا معیار صرف دنیا کا نفع و نقصان بن جاتا ہے۔ وہ سچ اس لیے بولے گا کہ اس سے ساکھ بنتی ہے، اور جھوٹ سے اس لیے بچے گا کہ پکڑے جانے کا ڈر ہے۔ وہ ہر کام کا حساب کتاب اسی دنیا میں کرے گا۔ جی، جبکہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اپنی پوری زندگی کو ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ وہ ہر عمل کو آخرت کے فائدے اور نقصان کے حساب سے تولتا ہے۔ وہ اس نیکی کو بھی کرے گا جس میں دنیا میں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو، جیسے ایمانداری کی وجہ سے کوئی ڈیل ہاتھ سے نکل جائے۔ جی، اور وہ اس برائی سے بھی بچے گا جس میں فوری دنیاوی فائدہ ہو، جیسے رشوت لینا۔ کتاب میں زکوٰۃ اور سود کی بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ آخرت پر یقین کے بغیر کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی کا ایک حصہ کیوں کسی دوسرے کو دے گا؟ صحیح بات ہے۔ اور سود جیسی منافع بخش چیز سے کیوں بچے گا؟ بالکل، یہ بات تو ہے۔ یہ عقیدہ پورے انسینٹیو سٹرکچر کو بدل دیتا ہے، لیکن آج کے سائنسی دور میں بہت سے لوگ اسے غیر عقلی یا ان سائنٹیفک سمجھتے ہیں۔ کیا کتاب اس پر کوئی عقلی دلائل دیتی ہے؟ جی بالکل، کتاب آخر میں اس عقیدے کے حق میں عقلی دلائل بھی پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دنیا میں اس بارے میں 3 بڑے نظریات ہیں۔ پہلا یہ کہ موت کے بعد کچھ نہیں۔ کتاب اسے لا علمی پر مبنی دعویٰ کہتی ہے، علم پر نہیں۔ کسی چیز کو نہ دیکھنا اس کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں۔ جی، دوسرا نظریہ تناسخ یا ری انکارنیشن کا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق بار بار اسی دنیا میں مختلف شکلوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ کتاب اسے ایک منطقی مغالطہ یا وشس سرکل کہتی ہے۔ جی، کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون آیا، اور اگر سزا اور جزا اسی دنیا میں ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ظالم عیش کر رہے ہیں اور بہت سے نیک لوگ تکلیف میں ہیں۔ یہ نظریہ دنیا کے مشاہدے سے بھی میل نہیں کھاتا۔ صحیح۔ تو پھر تیسرا نظریہ یعنی اسلام کا نظریہ، قیامت، حساب کتاب، جزا اور سزا، کتاب اسے سب سے زیادہ معقول کیسے ثابت کرتی ہے؟ وہ اسے ٹکڑوں میں توڑ کر سمجھاتی ہے۔ پہلا سوال، کیا یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے؟ آج تو سائنسدان خود کہتے ہیں کہ کائنات کی توانائی محدود ہے اور ایک دن یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے. دوسرا سوال، کیا انسان کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو خدا پہلی بار بنا سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہے. تیسرا، ہمارے اعمال کا ریکارڈ کیسے رکھا جائے گا؟ آج کی ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا ہے کہ آواز، تصویر، ہر چیز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے اعمال کے نقوش کیوں محفوظ نہیں ہو سکتے؟ اور سب سے اہم دلیل، انصاف کا تقاضا. جی، عقل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے جب ہر اچھائی کا پورا بدلہ اور ہر برائی کی پوری سزا ملے. اس دنیا میں اکثر ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، عدالت نہیں. بالکل. تو ایک عدالت کا قائم ہونا ضروری ہے. اور رہی بات جنت اور دوزخ کی، تو جو خدا اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے اس کے لیے جزا اور سزا کے لیے دو جگہ بنانا کیا مشکل ہے؟ تو کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ عقل اور انصاف کا تقاضا بھی ہے. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا اور قابل اعتماد شخص اس کی خبر دے تو دانشمندی اسی میں ہے کہ اسے مان لیا جائے. جی، یہی وہ 5 ایمانیات ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، اور ان سب کا خلاصہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں موجود ہے. یہ ایک مکمل، مربوط اور منطقی نظام فکر و عمل ہے. نماز اور عبادت پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں. یہ باب اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان سے شروع ہوتا ہے، جیسے خدا، فرشتے، کتابیں، پیغمبر اور آخرت پر ایمان. لیکن جو بات مجھے فوراً محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے صرف مان لینا کافی نہیں ہے. بالکل. اور میرے خیال میں یہی اس پورے باب کا مرکزی نقطہ ہے. مصنف کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان ایک دعویٰ ہے اور عمل وہ اس کا ثبوت ہے. صحیح. اگر آپ اللہ کو اپنا حاکم مانتے ہیں لیکن پھر اس کی اطاعت نہیں کرتے تو یہ اپنے ہی دعوے کو جھٹلانے والی بات ہے. کتاب میں تو اس کے لیے بغاوت جیسا سخت لفظ استعمال ہوا ہے. جی، جو کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے. تو پھر یہ اطاعت، یہ اوبیڈینس عملی زندگی میں نظر کیسے آتی ہے؟ کتاب اس کا آغاز عبادت کے کانسیپٹ سے کرتی ہے. ہاں، اور یہاں وہ اس لفظ کی اصل روح تک جاتی ہیں. عبادت، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عربی لفظ عبد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے غلام. اچھا، تو تصور یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام. اس رشتے میں غلام کا ہر وہ کام جو وہ اپنے مالک کی خوشی کے لیے کرے وہ عبادت ہے. تو جب ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً نماز، روزہ آتا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب کہیں زیادہ وسیع ہے. بہت زیادہ وسیع. کتاب کہتی ہے کہ اگر آپ جھوٹ اور غیبت سے بچتے ہیں، ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی روزی کمانا بھی. جی، یہاں تک کہ وہ بھی عبادت ہے. شرط صرف ایک ہے کہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ اللہ کو خوش کرنا ہو. یہ تو ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے کہ آپ کی پوری زندگی ہی عبادت بن سکتی ہے. بالکل. لیکن اس بڑے تصور کو حقیقت بنانے کے لیے ظاہر ہے انسان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی کے لیے اسلام نے کچھ رسمی عبادات رکھی ہیں. جی، کتاب کے مطابق یہ صرف رسومات نہیں بلکہ ایک مکمل ٹریننگ پروگرام ہے. اور اس پروگرام کا پہلا اور سب سے اہم موڈیول صلاۃ یعنی نماز ہے. آئیے اس ٹریننگ موڈیول کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. دن میں 5 بار، یہ فریکوینسی بہت اہم لگتی ہے. بہت اہم. یہ ایک طرح کا کیا کہتے ہیں روحانی ریچارج ہے. صحیح. دن کا آغاز ہی آپ اپنے مالک کے سامنے حاضری سے کرتے ہیں. پھر جیسے ہی آپ دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اذان آپ کو واپس بلا لیتی ہے کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے. بالکل. یہ سلسلہ رات سونے تک چلتا ہے. آپ کو دنیا میں گم ہونے ہی نہیں دیا جاتا. اور نماز کے اندر جو اعمال ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، یہ بھی تو صرف جسمانی حرکات نہیں ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. یہ بندگی کا عملی اظہار ہے. قیام یعنی اطاعت کے لیے کھڑا ہونا، رکوع یعنی تعظیم میں جھکنا، اور سجدہ تو مکمل سپردگی، کمپلیٹ سبمیشن کی علامت ہے. کتاب میں اس پر کچھ بڑے دلچسپ سوالات اٹھائے گئے ہیں. جی، وہ اسے ایک اخلاقی ٹریننگ کہتی ہے اور پوچھتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص تنہائی میں نماز کیوں پڑھتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے.
بالکل، یہ اندرونی جواب دہی، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا کر رہی ہے۔ اور صبح کی نیند یا شام کی تفریح چھوڑ کر نماز کے لیے جانا، یہ فرض شناسی اور ڈسپلن سکھا رہا ہے، اور یہ وہ خوبیاں ہیں جو پھر آپ کی باقی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یقیناً، مطلب جو شخص اپنے خالق کے حکم پر دن میں 5 بار رکنے کو تیار ہے، وہ دوسروں کے ساتھ معاملات میں بھی زیادہ ذمہ دار ہوگا۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ اس کا ایک اجتماعی پہلو بھی ہے نا، باجماعت نماز، خاص طور پر جمعے کی نماز۔ جی، یہ اس ٹریننگ کا سماجی پہلو ہے۔ جب ایک محلے کے امیر، غریب، افسر، مزدور سب ایک صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مساوات کا ایک بہت پاورفل سبق ہے۔ بہت، اس سے بھائی چارہ اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی کردار سازی بھی ہے۔ تو اگر نماز روزانہ کا ایک تربیتی سیشن ہے، تو کیا کتاب میں کسی سالانہ بوٹ کیمپ کا بھی ذکر ہے جو اس تربیت کو اور گہرا کر دے؟ کیا خوبصورت انالوجی دی ہے آپ نے۔ جی ہاں، بالکل ہے، اور وہ ہے صوم، یعنی روزہ۔ رمضان کا مہینہ؟ جی، رمضان کے مہینے میں مسلمان فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ یہ نماز سے بھی زیادہ شدید ٹریننگ ہے۔ ہاں، نماز میں تو آپ چند منٹوں کے لیے دنیا سے الگ ہوتے ہیں، روزے میں تو گھنٹوں اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس مشقت کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف بھوکا رہنا تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ اس کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، یعنی اللہ کا خوف اور اس کے حکم کی پابندی۔ جب آپ شدید پیاس میں ٹھنڈا پانی سامنے ہوتے ہوئے بھی نہیں پیتے تو کس کے ڈر سے؟ صرف اللہ کے ڈر سے۔ تو یہ عمل آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ اللہ کا قانون آپ کی اپنی خواہش سے بالا تر ہے۔ تو یہ 1 مہینے کا انٹینسو کورس ہے سیلف کنٹرول اور صبر سیکھنے کا۔ جی، اور یہ ڈسپلن باقی 11 مہینے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا سماجی پہلو بھی تو بہت اہم ہے۔ بہت زبردست۔ جب معاشرے کے تمام لوگ، امیر اور غریب، ایک ساتھ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو اس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ امیر کو غریب کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ کتاب میں ان لوگوں کے بارے میں ایک سخت نکتہ بھی ہے جو اس فرض کو ادا نہیں کرتے۔ جی، مصنف کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے اتنے واضح حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، خاص طور پر مسلم معاشرے میں سرے عام کھا پی کر وہ اپنی بے وفائی کا اعلان کر رہا ہے۔ اچھا، کتاب کے مطابق ایسے شخص پر کسی بھی ذمہ داری کے معاملے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ہمدردی اور قربانی کا جذبہ روزے سے پیدا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ براہ راست اگلے ستون یعنی زکوٰۃ سے جڑتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ روزہ آپ کو دوسروں کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے اور زکوٰۃ اس احساس کو عمل میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تیسرا بنیادی فرض ہے۔ جی، ہر وہ مسلمان جس کے پاس ایک خاص مقدار سے زیادہ دولت ہو، اسے اپنی بچت کا 2.5% یعنی 2.5% سالانہ غریبوں کو دینا ہوتا ہے۔ یہ 2.5% کی شرح، یہ ایک توازن لگتی ہے، نہ اتنی زیادہ کہ دینے والے پر بوجھ بنے، نہ اتنی کم کہ بے اثر ہو۔ بالکل، لیکن اصل نقطہ مقدار سے زیادہ اس کے پیچھے کی روح ہے۔ کتاب زور دیتی ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت خالص اللہ کے لیے ہو، بدلے میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ شہرت مقصود ہو۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ٹریننگ ہے، مال کی محبت سے پاک ہونے کی ٹریننگ۔ یقیناً، یہ اس بات کی ٹریننگ ہے کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ دراصل اللہ کی امانت ہے، اور جب وہ تم سے اس کا ایک حصہ مانگے تو تم خوشی سے دے دو۔ اور اس کے سماجی فائدے تو بہت واضح ہیں۔ یہ تو ایک مکمل سوشل سیکیورٹی سسٹم لگتا ہے۔ بلا شبہ یہ معاشرے کے غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا سہارا ہے۔ زکوٰۃ کوئی خیرات نہیں بلکہ مالداروں کے مال میں غریبوں کا ایک تسلیم شدہ حق ہے۔ تو ہم نے روزانہ کی ڈسپلن یعنی نماز، سالانہ سیلف کنٹرول یعنی روزہ، اور مالی قربانی یعنی زکوٰۃ کو سمجھا۔ اب چوتھی عبادت حج آتی ہے۔ یہ تو ان سب کا مجموعہ لگتی ہے۔ اسے تمام عبادات کا عروج یا کلمنیشن کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، حج یعنی مکہ کی زیارت زندگی میں ایک بار ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں انسان اپنا گھر، کاروبار، پیارے سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک مقصد کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت۔ جی،
یہ محبت کا سب سے بڑا عملی ثبوت ہے۔ اس میں وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے اور جسمانی مشقت بھی ہے۔ اس کا ایک فرد کی نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہوگا جب لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں ایک ہی کلمہ پڑھتے ہوئے ایک مرکز کی طرف بڑھ رہے ہوں؟ یہ ایک ناقابل تصور تجربہ ہے۔ وہاں بادشاہ اور فقیر میں کوئی فرق نہیں رہتا، سب کے تن پر 2 سفید چادریں۔ یہ منظر انسان کے اندر سے تکبر اور نسلی تفاخر کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ اسے اپنی حقیقت اور اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ وہاں کا پورا ماحول ہی روحانیت سے بھرا ہوتا ہے، جو انسان کی روح پر ایک گہرا نقش چھوڑ جاتا ہے۔ اور اس کا بین الاقوامی پہلو؟ وہ تو بے مثال ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی ایک سالانہ عالمی کانفرنس جیسی ہے۔ بالکل، یہ اسلام کے عالمگیر بھائی چارے کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یہ احساس تازہ کرتے ہیں کہ وہ رنگ، نسل، زبان سے بالاتر ہو کر ایک امت ہے۔ ان 4 ستونوں کے بعد کتاب کے آخر میں اسلام کے دفاع کا ذکر ہے، جس میں جہاد کی اصطلاح آتی ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے آج کل بہت غلط سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور مصنف اس موضوع کو بہت احتیاط اور وضاحت سے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا دفاع بنیادی عقائد کا حصہ نہیں، لیکن یہ ایمان کے خلوص کا امتحان ہے۔ کیا مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دوست کو دشمنوں کے حملے سے نہیں بچاتے تو آپ کی دوستی جھوٹی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اسلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا دفاع کرنا بھی آپ پر لازم ہے۔ تو جہاد اسی دفاع کا ایک پہلو ہے؟ جی، لغوی طور پر جہاد کا مطلب ہے اپنی پوری صلاحیت سے جد و جہد کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ خاص طور پر اس جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو صرف اللہ کے نام پر ظلم کے خلاف لڑی جائے۔ اور اس کا مقصد ملک فتح کرنا یا مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ اس کا مقصد صرف اللہ کے نظام کو قائم کرنا اور ظلم کو مٹانا ہے۔ اور یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے؟ یہاں کتاب تفصیل بتاتی ہے۔ عام حالات میں یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر مسلمانوں کا ایک گروہ یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ لیکن جب کسی اسلامی ریاست پر حملہ ہو جائے تو یہ رعایت ختم ہو جاتی ہے۔ تب اس ملک کے ہر شہری پر اپنی بساط کے مطابق دفاع کرنا فرض عین بن جاتا ہے۔ یعنی انفرادی فرض؟ جی، اور اگر وہ ملک کمزور ہو تو پڑوسی مسلم ممالک پر اس کی مدد لازم ہے، اور پھر یہ ذمہ داری پوری دنیا کے مسلمانوں تک پھیل جاتی ہے۔ تو ان تمام عبادات کو ایک ساتھ دیکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ جزیرے نہیں ہیں، بلکہ ایک مربوط نظام ہے۔ یہ ایک مکمل تربیتی پروگرام ہے جس کا مقصد ایک ایسا فرد اور معاشرہ تیار کرنا ہے جو اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دے۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ اسلام صرف چند عقائد اور رسومات کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا عنوان ہے دین اور شریعت۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ بالکل، اور کتاب اس فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ کتاب کے مطابق دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے ایک ہی دین کی دعوت دی، اور وہ دین تھا اسلام۔ جی، اسلام، یعنی اللہ کی اطاعت۔ اس دین کی بنیاد چند کور بلیفز پر تھی۔ جی، اللہ ایک ہے، اس کی صفات کیا ہیں، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اللہ اپنے نبی اور کتابیں بھیجتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نظام ہے جو کبھی نہیں بدلا۔ صحیح۔ تمام انبیاء نے اسی بنیاد پر انسانوں کو اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی کی دعوت دی۔ اسی مشترکہ پیغام کو الدین کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین تو شروع سے آخر تک ایک ہی رہا؟ جی۔ لیکن پھر یہ جو قوانین ہیں، ضابطے ہیں جنہیں ہم شریعت کہتے ہیں، وہ الگ کیوں ہیں؟ یہیں پر اصل فرق واضح ہوتا ہے۔ دین کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے شریعت۔
اچھا، شریعت وہ تفصیلی قانون ہے، وہ پریکٹیکل فریم ورک ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اخلاقیات کے پیمانے کیا ہوں گے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ بالکل، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ شریعت ہر دور میں ہر قوم کے لیے اس کے حالات کے مطابق بدلتی رہی ہے۔ اچھا، تو دین ایک ہی رہا، لیکن ہر نبی کی شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق تھا۔ تو یہ ایک طرح کا تربیتی عمل تھا جو انسانیت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتا رہا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ایک ایوولوشنری پروسیس تھا۔ ہر شریعت پچھلی قوم کو ایک خاص سطح تک تربیت دیتی تھی، پھر اگلی شریعت آ کر اس تربیت کو آگے بڑھاتی تھی۔ جی آگے بڑھاتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور آپ ایک مکمل اور جامع شریعت لے کر ہیں۔ جی، ایک ایسی شریعت جو ختمی تھی، مکمل تھی، اور جو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اب دین تو وہی ہے، لیکن پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ منسوخ کیونکہ آخری شریعت نے ان سب کی جگہ لے لی ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو دین اور شریعت کا فرق واضح ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آخری اور حتمی شریعت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ذرائع کیا ہیں؟ اس کے دو بنیادی سب سے مستند ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ تو ہے قرآن، جو براہ راست اللہ کا کلام ہے۔ جی وہی، اس کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی انسانی ملاوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ یہ ہماری الٹیمیٹ اتھارٹی ہے۔ اور دوسرا ذریعہ ہے حدیث۔ اب یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے۔ قرآن تو محفوظ ہے، لیکن حدیث تو صدیوں کے سفر میں انسانوں کے ذریعے، راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اس کی اوتھینٹسٹی کا کیا نظام ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ حدیث دراصل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کی باتیں، آپ کے فیصلے، آپ کے کام۔ جی، یہ تفصیلات صحابہ کرام نے براہ راست دیکھی اور سنی اور پھر اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ اس کے لیے ہمارے علماء محدثین نے ایک پوری سائنس ترتیب دی جسے علم اسماء و رجال کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک حیرت انگیز طور پر میٹیکولس سسٹم ہے۔ اس میں حدیث بیان کرنے والے ہر راوی کی زندگی، اس کا کردار، اس کی یادداشت، اس کی سچائی، سب کچھ چیک کیا جاتا تھا۔ یعنی ایک ایک شخص کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی؟ جی، اگر ایک چین میں ہزاروں لوگ ہیں تو ہر ایک کی زندگی کو پرکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی راوی جھوٹا یا کمزور حافظے والا ثابت ہوتا تو اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا۔ واہ۔ اسی کڑی محنت کے بعد حدیث کے مستند مجموعے تیار ہوئے، جن میں امام بخاری، امام مسلم، امام مالک اور دیگر کی کتابیں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ تو قرآن اصول دیتا ہے اور حدیث اس کی عملی تشریح کرتی ہے، لیکن آج کی زندگی تو بہت پیچیدہ ہے۔ لاکھوں نئے مسائل ہیں جن کا براہ راست ذکر شاید نہ ملے۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ ہر شخص عالم تو نہیں ہوتا کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث سے قانون نکال سکے۔ صحیح۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک تیسرا اہم علم وجود میں آیا جسے فقہ کہتے ہیں۔ تو اگر میں صحیح سمجھی، فقہ ایک طرح سے شریعت کا یوزر مینول ہے؟ کیا خوبصورت انالوجی دی ہے، بالکل یہی ہے۔ فقہ دراصل قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کر زندگی کے ہر شعبے کے لیے تفصیلی قوانین نکالنے کا نام ہے۔ اور یہ کام عظیم فقہا اور لیجسٹس نے کیا؟ جی، انہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دیں تاکہ میرے اور آپ جیسے عام لوگ آسانی سے شریعت پر عمل کر سکیں۔ اور یہیں سے وہ مشہور مکاتب فکر یا سکولز آف تھاٹ کا کانسیپٹ آ پائے، ہے نا؟ جی ہاں، تاریخ میں تو بہت سے اہل علم نے یہ کام کیا، لیکن وقت کے ساتھ 4 مکاتب فکر سب سے زیادہ نمایاں ہوئے اور آج تک موجود ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، فقہ حنفی۔ آج دنیا کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد اسی کی پیروی کرتی ہے۔ کتنی بڑی تعداد؟ کتاب کے مطابق تقریباً 340 ملین لوگ۔ یہ خاص طور پر ترکی، پاکستان، بھارت، افغانستان اور وسطی ایشیا میں رائج ہے۔ اچھا۔ پھر فقہ مالکی ہے جسے امام مالک نے مرتب کیا۔ اس کے ماننے والے زیادہ تر شمالی افریقہ جیسے موراکو، الجزائر اور سوڈان میں ہیں۔ یعنی صرف حنفی فقہ کے پیروکار ہی کروڑوں میں ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ باقی 2 کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی، تیسرے ہیں امام شافعی اور ان کی فقہ کو فقہ شافعی کہا جاتا ہے۔
ان کے پیروکار مصر، فلسطین، انڈونیشیا، ملائیشیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 100 ملین ہے۔ اور چوتھے ہیں امام احمد بن حنبل، جن کی فقہ حنبلی کے پیروکار زیادہ تر سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں ہیں۔ اب ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان چاروں میں کچھ مسائل پر تھوڑے بہت اختلافات کیوں ہیں؟ اگر سورس ایک ہی ہے یعنی قرآن و حدیث، تو نتائج مختلف کیوں؟ کتاب اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ ٹروتھ از مینی سائیڈڈ، یعنی سچائی کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ بالکل۔ جب انتہائی ذہین اور دیانتدار لوگ ایک ہی متن کو پڑھتے ہیں تو وہ اپنی سمجھ، اپنے اصولوں سے مختلف نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ کوئی مثال؟ جی، جیسے ایک فقہ میں کسی خاص عمل سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ دوسری میں نہیں۔ وجہ یہ نہیں کہ ایک غلط ہے، بلکہ یہ ہے کہ دونوں نے اس سے متعلق حدیث کی تشریح مختلف زاویوں سے کی ہے۔ تو یہ اختلاف دراصل اسلام کی علمی وسعت کی دلیل ہے، کمزوری کی نہیں۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں علمی اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ ان چاروں کو مستند اسی لیے مانا جاتا ہے کہ ان کے بانیان غیر معمولی طور پر نیک، ذہین اور دیانتدار تھے، اور ان کا میتھڈالوجی بہت ساؤنڈ تھا۔ صحیح۔ اسی لیے تمام مسلمان، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے ہوں، چاروں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ تو ہوگی قانون کی بات، یعنی ہمارے اعمال کا ظاہری ڈھانچہ، لیکن کیا صرف ڈھانچہ کافی ہے؟ اسلام میں روح، نیت، اس کی بھی تو بہت اہمیت ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ہمیں بحث کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ دین کا جو روحانی پہلو ہے نا، اس کا تعلق تصوف سے ہے۔ اچھا۔ اگر فقہ جسم ہے تو تصوف اس کی روح ہے۔ فقہ ہمارے عمل کے ظاہر کو دیکھتی ہے، جبکہ تصوف اس کے باطن یعنی اس کی اسپرٹ کو پرکھتا ہے۔ اسے کسی مثال سے واضح کریں گے؟ ضرور۔ جیسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فقہ یہ دیکھے گی کہ وضو ٹھیک تھا یا نہیں، قبلے کی سمت درست تھی، وقت پر نماز پڑھی، جی، اور رکعتیں پوری تھیں۔ یہ ظاہری شرائط ہیں۔ اور تصوف کیا دیکھے گا؟ تصوف یہ دیکھے گا کہ اس نماز میں اللہ پر دھیان کتنا تھا، خلوص کتنا تھا، عاجزی کتنی تھی، کیا اس نماز سے روح پاک ہوئی، اور اس کا ہمارے اخلاق پر کیا اثر پڑا؟ سب سے اہم، اس کا ہمارے کردار پر کیا اثر پڑا۔ تو اسلامی تصوف دراصل ہماری عبادت میں روح پھونکنے کا نام ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے ایک بہت گہری مثال دی گئی ہے۔ جی، اور وہ مثال ان دونوں کے تعلق کو بہترین طریقے سے سمجھاتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ایک ایسی عبادت جو ظاہری طور پر بالکل ٹھیک ہو، یعنی فقہ کے مطابق درست، لیکن اس میں روح نہ ہو، جی، تصوف کے لحاظ سے ناقص ہو، وہ ایک ایسے خوبصورت انسان کی طرح ہیں جس کا کوئی کردار نہ ہو۔ اور دوسری طرف ایک ایسی عبادت جو جذبے اور روح سے تو بھری ہو لیکن اس کا طریقہ کاری غلط ہو، وہ ایک ایسے نیک کردار شخص کی طرح ہے جس کی شکل و صورت بگڑی ہوئی ہو۔ یہ مثال تو بہت طاقتور ہے۔ یعنی اسلام میں ظاہر اور باطن، فارم اور اسپرٹ، دونوں کا توازن ضروری ہے۔ بالکل، کسی ایک کو چھوڑ کر دوسرا ادھورا۔ لیکن تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ تصوف کے نام پر بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل ہو گئیں جن پر تنقید ہوتی ہے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے۔ مصنف کے مطابق جب مسلمانوں میں علمی اور اخلاقی زوال آیا تو انہوں نے دوسری قوموں کے غلط سلط فلسفے اور خیالات بھی اپنانے شروع کر دیے۔ اچھا۔ انہوں نے اسلامی تصوف کے خالص چشمے کو ایسی باتوں سے آلودہ کر دیا جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو خود کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد سمجھنے لگا۔ تو پھر حقیقی اسلامی تصوف کیا ہے؟ اس کی حدود کیا ہیں؟ کتاب اس نقطے کو بالکل واضح کرتی ہے کہ اسلام ایسے کسی تصوف کو نہیں مانتا جو شریعت کی حدود سے باہر ہو۔ کسی بھی صوفی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شریعت کے کسی حکم کو توڑے یا فرائض جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو غیر اہم سمجھے۔ تو حقیقی تصوف کیا ہے؟ حقیقی تصوف تو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بے پناہ محبت کا نام ہے، اور محبت کا پہلا تقاضا اطاعت ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے احکامات سے منہ موڑتا ہے اس کا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے؟ جی، صرف ایک دھوکہ ہے۔ حقیقی تصوف شریعت کی پابندی میں ہی نکھرتا ہے، اس سے آزاد ہو کر نہیں۔ آخری باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور یہ باب اسلام کی پوری تصویر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل کرتا ہے۔ یعنی شریعت کے اصول،
पूरी किताब को समझने के बाद जहन में एक सवाल उभरता है कि आखिर इस्लाम किस किस्म का इंसान बनाना चाहता है, कैसा मुआशरा चाहता है। और मुसन्निफ के मुताबिक इसका जवाब इसी खाके में शरीयत के इन उसूलों में छुपा है। तो आइए इसको जरा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है, जैसा कि किताब में भी वाज़ेह किया गया है, कि शरीयत का तसव्वुर आम तौर पर बहुत गलत लिया जाता है। हाँ, अक्सर लोग इसे सिर्फ सजाओं और पाबंदियों का एक मजमुआ समझते हैं, जबकि मुसन्निफ कहते हैं कि ये एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है, जिंदगी गुजारने का एक पूरा ज़ाब्ता, जिसका मकसद इंसान की भलाई है। बिल्कुल, और एक मुतवाज़िन इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम करना है। ये एक रोड मैप की तरह है। तो आइए इस रोड मैप के पहले हिस्से द प्रिंसिपल्स ऑफ द शरिया से आगाज करते हैं। जी। बाप की शुरुआत एक बहुत बुनियादी ख्याल से होती है कि खुदा ने इंसान को बेशुमार सलाहियतें दी हैं, जैसे अक्ल, इरादा और जमीन के वसाइल। हाँ, और अगर उनका सही इस्तेमाल हो तो जिंदगी बेहतर होती है, और गलत इस्तेमाल हो तो जाहिर है तबाही आती है। जी, और मुसन्निफ यहाँ दो किस्म के लोगों में फर्क करते हैं। एक वो हैं जो जानबूझकर अपनी अना या मफाद की खातिर उन सलाहियतों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और दूसरे वो लोग हैं जो मुखलिस तो हैं, लेकिन लाइल्मी की वजह से सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते और भटक जाते हैं। तो शरीयत का मकसद उन दूसरे लोगों की रहनुमाई करना है। बिल्कुल, ताकि वो गलतियां करके सीखने यानी ट्रायल एंड एरर के तवील और तकलीफ दे अमल से बच जाएं। ये तो एक यूजर मैनुअल वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी मशीन को बनाने वाला ही सबसे बेहतर जानता है कि वो कैसे चलेगी। किताब में इस नुक्ते को समझाने के लिए नस्ली इम्तियाज यानी कलर डिस्क्रिमिनेशन की एक बहुत ताकतवर मिसाल दी गई है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जी, मुसन्निफ कहते हैं कि शरीयत ने तो पहले दिन से ही ऐलान कर दिया कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को रंग, नस्ल या जुबान की बुनियाद पर कोई बरतरी हासिल नहीं। जबकि इंसानी अक्ल को ये समझने में सदियां लग गईं। लाखों इंसानों की जानें गईं, बेतहाशा जुल्म हुआ, और फिर कहीं जाकर दुनिया इस नतीजे पर पहुंची जो इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया था। तो शरीयत का जौहर यही है कि वो इंसान को ऐसे मुहलिक तजुर्बात से बचाती है। बिल्कुल, ये एक हिफाजती ढांचा है। अब देखते हैं कि ये ढांचा अमली तौर पर हुकूक और फराइज को कैसे तरतीब देता है। किताब में इसे 4 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। जी, और ये तकसीम बहुत मंतकी है। इससे हमें समझ आता है कि एक फर्द की जिम्मेदारियां किस किस दायरे में फैली हुई हैं। तो पहला हिस्सा है द राइट्स ऑफ गॉड यानी अल्लाह के हुकूक। जी। जब हम ये सुनते हैं तो जहन में आता है कि ये बहुत सख्त और गैर लचकदार उसूलों की कोई फहरिस्त होगी। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन मुसन्निफ इसकी जो तस्वीर पेश करते हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। बुनियादी तौर पर 4 हकूक बयान किए गए हैं। कौन से हैं वो? पहला, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा, उसकी भेजी हुई हिदायत यानी नबी और किताब को दिल से कबूल करना। ठीक है। तीसरा, उसकी मुकम्मल इताअत करना। और चौथा, सिर्फ उसी की इबादत करना, नमाज, रोजा वगैरह। ये बुनियाद है। अच्छा, ये तो बुनियाद हो गई, लेकिन जो बात मुझे हैरानकुन लगी वो ये थी कि इन हुकूक को अव्वलीन हैसियत देने के बावजूद शरीयत उन पर अमल दरामद में एक गैर मामूली तवाज़ुन का मुजाहरा करती है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। यही इस निज़ाम की खूबसूरती है। किताब के मुताबिक ये तजाद नहीं बल्कि हकीकत पसंदी है। मकसद इंसान पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डालना नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी को आसान बनाना है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर नमाज दीन का सुतून है, लेकिन पानी ना मिले तो तयम्मुम की इजाजत है। बीमार या मुसाफिर है तो नमाज कसर कर सकते हैं। जी। रोजा फर्ज है, लेकिन बीमार, मुसाफिर या हामिला औरत को छूट है। ज़कात तभी फर्ज है जब आपके पास एक निसाब से ज्यादा माल हो, ताकि आप खुद मोहताज ना हो जाएं। बिल्कुल। हज भी जिंदगी में एक बार, और वो भी सिर्फ इस्तिताअत रखने वालों पर। यहाँ तक कि जिहाद जैसे अमल में भी हुदूद मुकर्रर की गई हैं कि औरतों, बच्चों, बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना, फसलें नहीं जलानी। तो उसूल ये नजर आता है कि खुदा के हुकूक भी इंसान के अपने या दूसरे इंसानों के हुकूक को कुचलने के लिए नहीं है।
صحیح، یہ ایک مربوط نظام ہے، اور یہی توازن کا اصول شاید اس وقت اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب بات انسان کے اپنے نفس کی ہو۔ اگلا حصہ ہے دا رائٹس آف دا سیلف۔ جی، اپنے نفس کے حقوق۔ یہ نقطہ مجھے بہت دلچسپ لگا کہ انسان خود پر بھی ظلم کر سکتا ہے۔ عام طور پر تو ہم ظلم کا تعلق دوسروں سے جوڑتے ہیں۔ کتاب کے مطابق انسان دو انتہاؤں پر جا کر اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، ہر حد پار کر دے۔ جی، جیسے کوئی شخص شراب یا جوئے میں اپنی صحت، مال، عزت سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ وہ وقتی لذت کے لیے اپنا مستقبل برباد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنے نفس پر ظلم ہے۔ اور دوسری انتہا کیا ہے؟ دوسری انتہا ہے رہبانیت، یعنی روحانیت کے نام پر دنیا کو مکمل طور پر ترک کر دینا اور اپنے جسم کے بنیادی حقوق بھی ادا نہ کرنا۔ اچھا کھانا نہ کھانا، اچھا لباس نہ پہننا۔ ہاں، اور جائز خواہشات کو بھی سختی سے کچل دینا۔ مصنف کے مطابق یہ بھی اتنا ہی بڑا ظلم ہے جتنا خواہشات کی غلامی۔ تو اسلام کا راستہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ آپ کی خواہشات فطری ہیں، انہیں دبائے نہیں بلکہ ایک منظم اور پاکیزہ دائرے میں پورا کریں۔ اسی لیے جنسی خواہش کے لیے نکاح کا ادارہ بنایا گیا ہے۔ بالکل، یہ نقصان دہ چیزوں سے روکتا ہے لیکن پاک اور صحت بخش چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ خود کو اذیت دینا یا خودکشی کرنا تو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ جی، کیونکہ آپ کی زندگی اور آپ کا جسم آپ کے پاس خدا کی امانت ہے۔ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، صرف امین ہیں۔ یہ امانت کا تصور بہت گہرا ہے۔ تو خدا کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق کے بعد اب ہم سماجی دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے دا رائٹس آف ادر مین، دوسرے انسانوں کے حقوق۔ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ شریعت اس میں توازن کیسے قائم کرتی ہے؟ مصنف اسے دو پہلوؤں سے دیکھتے ہیں، منفی پابندیاں یعنی نیگیٹو ریسٹرکشنز اور مثبت ہدایات یعنی پازیٹیو انجنکشنز۔ اچھا، یعنی ایک طرف وہ کام ہے جن سے روکا گیا ہے اور دوسری طرف وہ جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بالکل۔ تو پہلے منفی پابندیوں کی بات کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے کیا منطق ہے؟ ان تمام پابندیوں میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کے حقوق کی پامالی کرتی ہیں۔ جیسے قتل سے جینے کا حق چھن جاتا ہے، چوری سے اس کی ملکیت کا حق، جھوٹ، غیبت اور تہمت سے اس کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے، اور رشوت اور سود سے پورے معاشرے کا معاشی استحصال ہوتا ہے۔ جی، اور زنا سے خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام پابندیاں معاشرے کو انتشار اور ظلم سے بچانے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈونٹس تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن معاشرے کو فعال طور پر بہتر بنانے کے لیے کتاب کیا ڈوز یا مثبت ہدایات دیتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف کے مطابق شریعت اسے ایک اجتماعی نظام میں ڈھال دیتی ہے جس کی پہلی اور سب سے اہم اکائی ہے خاندان۔ کتاب خاندان کو تہذیب کی پہلی نرسری کہتی ہے۔ جی، اور اس نرسری کو مستحکم رکھنے کے لیے کتاب فنکشنل ڈسٹریبیوشن یعنی فرائض کی تقسیم کا ایک تصور پیش کرتی ہے۔ یہ تصور آج کل کافی زیر بحث رہتا ہے۔ کتاب اس کی کیا توجیہ پیش کرتی ہے؟ مصنف اسے ایک فطری سماجی ڈھانچے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اسے ذمہ داریوں کی تقسیم کہتے ہیں، نہ کہ قابلیت کی۔ ان کے مطابق مرد پر معاشی ذمہ داریاں اور خاندان کی حفاظت کا بوجھ ڈالا گیا ہے تاکہ عورت کو معاشی فکر سے آزاد کیا جا سکے۔ جی، تاکہ وہ گھر کے انتظام اور بچوں کی تعلیم و تربیت جیسے انتہائی اہم کام پر پوری توجہ دے سکے۔ ٹھیک ہے۔ خاندان کے بعد رشتہ داروں کے حقوق آتے۔ وراثت کا قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو بلکہ سب میں تقسیم ہو۔ اور پھر وسیع معاشرہ یعنی پڑوسی، دوست اور عام لوگ، ان کے لیے ایک دوسرے کی مدد، خاص طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ فضول خرچی اور دکھاوے سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ جو دولت ایک شخص اپنی شان و شوکت پر خرچ کر رہا ہے اس سے ہزاروں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ پھر امت کی سطح پر اخلاقی نظام کی حفاظت کے لیے کچھ اصول ہیں، جیسے حیادار لباس اور مرد اور عورت کے درمیان ایک باوقار فاصلہ۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہے۔ کتاب علم حاصل کرنے اور ثقافتی نکالی میں فرق کرتی ہے۔ جی، مصنف بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ دوسری قوموں سے علم، سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔
لیکن ان کی تہذیب کی آنکھیں بند کر کے نکالی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق یہ احساس کمتری کی علامت ہے اور یہ کسی قوم کی اپنی شناخت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک ایسا حصہ آتا ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ چوتھا اور آخری اصول، the rights of all creatures، تمام مخلوقات کے حقوق۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ میں کوئی جدید ماحولیاتی منشور پڑھ رہی ہوں۔ 1400 سال پرانی تعلیمات میں یہ تصور۔ یہ واقعی اپنے وقت سے بہت آگے کا تصور ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان کو زمین پر موجود تمام چیزوں پر اختیار تو دیا گیا ہے، لیکن یہ اختیار مطلق العنان بادشاہ کا نہیں بلکہ ایک امین یا ٹرسٹی کا ہے۔ آپ ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں۔ جی، آپ جیسے چاہیں انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ کتاب میں بہت واضح مثالیں ہیں۔ جانوروں کو صرف ضرورت جیسے خوراک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محض تفریح کے لیے انہیں مارنا منع ہے۔ سختی سے منع ہے۔ ذبح کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اور کیا یہ حقوق صرف جانوروں تک محدود ہے؟ نہیں، اور یہی اس کی سب سے خاص بات ہے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے درختوں اور پودوں کو کاٹنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہاں تک کہ پانی جیسی بے جان چیز کو بھی ضائع کرنے سے روکا گیا ہے۔ جی، چاہے آپ دریا کے کنارے ہی کیوں نہ ہوں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی بھی قدرتی وسائل کو ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ یہ صرف آپ کا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں اور دیگر مخلوقات کا بھی حق ہے۔ تو ان تمام حقوق کو بیان کرنے کے بعد مصنف شریعت کو ایک آفاقی اور ابدی قانون قرار دیتے ہیں۔ شریعہ، the universal and eternal law۔ جی، ان دو الفاظ آفاقی اور ابدی سے ان کی کیا مراد ہے؟ آفاقی یعنی یونیورسل سے مراد یہ ہے کہ یہ قانون کسی خاص نسل، قوم یا ملک کے لیے نہیں ہے۔ اس کے اصول تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں۔ کوئی بھی شخص کلمہ پڑھ کر مسلم معاشرے کا برابر کا فرد بن جاتا ہے۔ جی، اس کی قومیت یا رنگت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور ابدی یعنی اٹرنل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس قانون کی بنیاد کسی خاص دور کے رسم و رواج پر نہیں بلکہ انسانی فطرت کے ان بنیادی اصولوں پر ہے جو کبھی نہیں بدلتے۔ مصنف کا ترک یہ ہے کہ زمانے بدل سکتے ہیں، ٹیکنالوجی ترقی کر سکتی ہے، لیکن انسان کی بنیادی نفسیات، اس کی خوشی، غم، محبت، نفرت، یہ چیزیں تو ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں۔ بالکل۔ چونکہ یہ قانون اس گہری انسانی فطرت پر مبنی ہے، اس لیے یہ ہر دور کے لیے قابل عمل ہے۔ تو اگر ہم اب پوری کتاب ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام کو سمیٹیں، اس کا نچوڑ نکالیں، تو اس کا مرکزی پیغام کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، اس کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اسلام صرف چند عبادات اور رسومات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل دین ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ جی، یہ توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد سے شروع ہوتا ہے، پھر عبادات کے ذریعے انسان کا تعلق خدا سے جوڑتا ہے، اور پھر اخلاقیات اور شریعت کے عملی اصولوں کے ذریعے اس کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کا مقصد ایک ایسی متوازن شخصیت اور معاشرہ تشکیل دینا ہے جو اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ جی بالکل، یہی اس کا خلاصہ ہے۔ آج کی اس گفتگو کے بعد سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ ہے کہ کتاب میں شریعت کو ایک ایسے خدائی منصوبے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو خدا، نفس، دوسرے انسانوں اور تمام مخلوقات کے حقوق میں ایک کامل توازن قائم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے جو زیادہ تر انسانی آزمائش اور خطا یعنی ٹرائل اینڈ ایرر سے بنے قوانین پر چلتے ہیں، ان اصولوں پر مبنی ایک معاشرے سے کن طریقوں سے مثبت یا منفی مختلف ہو سکتے ہیں؟